السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جیو پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. لاہور ایڈیشن چل رہا ہے. ہم لاہور آئے ہوئے تھے. ہم نے سوچا کہ وہ گیسٹ، وہ ہمارے مہمان جو کہ کراچی نہیں آ پاتے، ہمارے اسٹوڈیو نہیں آ پاتے، لیکن وہ ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں. ہم بڑا ایڈمائر کرتے ہیں ان کو، اور بڑا انسپائر ہوتے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو کچھ گیسٹس ایسے ہوتے ہیں، کچھ خاص لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کو شہر ان کے آنا پڑتا ہے، ان کو دعوت دینی پڑتی ہے اور ان کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے. کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، کچھ کہانیاں بھی سننے کو ملیں گی، کچھ نیا جو کہ جس طرح آپ کیپشن میں دیکھ چکے ہیں، پروموشنس میں بھی دیکھ چکے ہیں. ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی میری بھی کوشش ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس پوڈ کاسٹ میں وہ بات کریں جو آج تک انہوں نے زیادہ نہیں ڈسکس کی ہوئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں دی فیشن ڈیزائنر دی منیب نواز. فٹنس ایکسپرٹ کہہ لیں ان کو، بک رائٹر کہہ لیں، آر جے کہہ لیں، ہوسٹ کہہ لیں. ٹی وی کیا تو کمال کیا، کپڑے بنائے تو چھا گئے، اب رائٹر بھی بن گئے ہیں. ایک اسپریچول جرنی بھی ان کا کافی عرصے سے چل رہا ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے. کیا 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 ہے منیب بھائی آپ نے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ مین، اینڈ سوری میں تھوڑا سا لیٹ بھی ہوا، بہت رش ہے، بٹ تھینک یو سو مچ. آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ شہر جو ہے یہ بھی مطلب میں کراچی بہت زیادہ آتا جاتا رہتا ہوں، بٹ ہمیں کبھی موقع نہیں ملا کہ میں کراچی میں ریکارڈ کروں. سو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می، دس مینز اے لاٹ. تھینک یو سو مچ. ہماری قسمت میں لکھا تھا کہ ہم یہاں ملیں گے. بالکل. منیب بھائی کہاں سے شروع کریں؟ کیونکہ آپ کا انٹروڈکشن تو ایز اے فیشن ڈیزائنر ہے، بہت لوگ جانتے ہیں. بالکل. اور وہ انٹرنیشنل فیشن ڈیزائنر جنہوں نے نہ صرف پورے پاکستان میں لوگوں کو انسپائر کیا، انٹرنیشنلی جو پاکستان کا نام روشن کیا ہے. لاہور، دبئی، مانچسٹر، کینیڈا، کہاں کہاں ان کے آؤٹلیٹس ہیں. 4 آؤٹلیٹس ہیں آپ کے. بالکل. اور آپ کا انٹروڈکشن فیشن ڈیزائنر ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم فیشن ڈیزائننگ پہ بھی بات کریں. ضرور. ہم آپ کے ریڈیو ڈیز کی بھی بات کریں، ریڈیو شوز جو آپ کرتے تھے، پھر ٹی وی آپ کرتے تھے، پھر آپ نے چھوڑ دیا ایک وقت کے بعد. آپ خود ہی بتا دیں ہم کہاں سے شروع کریں. اور آنا ہم نے گھوم پھرا کے آپ کی بک پر ہے، جس پر میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ بات. ہم جس مرضی چیز سے شروع کریں، جیسے آپ کا دل چاہے. جیسے آپ نے کہا سی، لوگ جنرلی سب سے پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ واٹ ڈو یو ڈو فار اے لیونگ. تو لوگ وہ کہتے ہیں کہ جو وہ 8 گھنٹے کے لیے کام کرتے ہیں نا، اس کو وہ لیونگ کہہ دیتے ہیں. میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں، واٹ ڈو آئی ڈو فار اے لیونگ؟ آئی لیو. تو وہ لیونگ ایک پورا ایکسپیرینس ہے، اس کے لیے آپ آئے ہو، وہی کر کے آپ نے لنگ جانا ہے. سو وہ اتنی سی بات ہے. سو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو ریئلائز that what you do for a living is not just how you spend your time, is also how you fulfill your time. تو آئی تھنک دیٹس اے گڈ پلیس ٹو اسٹارٹ. باقی کام کیسے شروع کیا یہ سب وہ خود ہی شروع ہوا ہے. قصبے میں نے کچھ نہیں کیا، میں کوئی جوگا نہ تھا نہ ہوں. بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ آئی تھنک شروع بھی خود ہی ہوتا ہے، ختم بھی خود ہی ہوتا ہے. سو جو کام کی جرنی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رہی ہے. انفیکٹ مائی ارلیئر ورکس واز ود جیو، اور بھی چینلس پہ کام کیا، پھر میں نے ریڈیو شروع کیا. یہ سب جانتے ہیں. اور جو آپ نے کام کیا منیب بھائی، میں نے بہت سی باتیں کرنی ہیں آپ سے، اس لیے میں نے ایک کھلا کتاب کھول دی ہے کہ بھائی کہاں سے بات کریں. لیکن یہ 30-35 سال کا ایک عرصہ ہے کہ آپ نے اتنا کچھ کیا، لوگوں نے آپ کو دیکھا، ایڈمائر کیا. آپ نے فیشن انڈسٹری پہ رول کیا اور آج بھی کر رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ میں چاہوں گا تھوڑا سا ہم فیشن ڈیزائننگ سے بات شروع کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. بالکل. آپ کا فیشن ڈیزائننگ کا جو ایکسپیرینس اور آپ نے جو کام کیا، بڑا زبردست. مینیفیسٹ کیا ہوا تھا یہ کہ منیب نے ایک دن یہ سب کچھ شروع کرنا ہے، ایک دن میرے 4 انٹرنیشنل آؤٹلیٹس ہوں گے، یہ سب ہوگا، یا یہ مینیفیسٹیشن میں نہیں تھا آپ کے؟ یار سچی بات بتاؤں تو تھا. اگر اب میں نا اس طرح کی چیزیں اپنی پرانی کتابیں اور اپنی پرانے نوٹس نکال کے دیکھتا ہوں تو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ لکھا تھا میں نے. بہت ساری چیزیں میں نے جب کچھ نہیں سمجھ آتا تھا تو میں ایسے ہی لکھ دیتا تھا. اینڈ مطلب آئی اسٹارٹ لکنگ بیک ایٹ سم مائی اولڈر ڈائریز، اینڈ اس کے اندر کچھ نوٹ پیڈز ہیں، کچھ ایسی رینڈم کتابیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں پرچوں پہ لکھی ہوئی ہیں. وہ بہت ساری چیزیں شروع ہو چکی ہیں، کچھ ہو بھی چکی ہیں. سو آئی تھنک آئی اسٹارٹڈ رائٹنگ ریئلی ارلی ان مائی لائف. I think I was in 6th, 7th, 8th grade. I started writing.
تو وہ بیشک بہت گندی پوئٹری ہوتی تھی, بٹ وہ اس کے اندر چھوٹی چھوٹے الفاظ آ جاتے تھے. اینڈ آئی کیپ سیئنگ دیٹ کہ لکیلی میرا نا فیشن کے تھرو بہت جو گہرا تعلق رہا ہے وہ میوزک اور اسپورٹس کے ساتھ رہا ہے. سو میں میوزیشنز کے ساتھ جو میرے بہت قریبی دوست ہیں, آپ کے بڑے بڑے میوزیشنز ہیں, ان کو یہ کہتا ہوں یار تم لوگوں نے تو اپنی زندگیوں کے مسئلے اور ہماری زندگیوں کے مسئلے آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے وہ گانے میں لکھ دیے ہوئے, اس کے مسئلوں کے حل مسئلے بھی آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں. آج بھی آئی واز لسننگ ٹو ون سانگز وچ از سو ہیوی میٹل, بٹ اور اس کا الفاظ اتنے غسیلے تھے, بٹ آج جب میں سن رہا تھا, انفیکٹ جمعے کی نماز کے بعد ہی سن رہا تھا فار سم آڈ ریزن, اینڈ آئی واز لائک دس واز تھیراپی بیک دین فار می. دس واز اے سانگ کالڈ بائی ڈیمنز بی ڈریون بائی پینٹیرا, اینڈ وہ اتنا تھیراپیوٹک گانا, اگر آپ اس کو پیار سے سننے کی کوشش کریں تو اس کے اندر غصہ اپنی جگہ, بٹ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ایکچولی وہی ہیں جو اس وقت لیٹس یو آئی واز 16, 17, 18 ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ آئی واز لسننگ ٹو دیٹ اسٹف. تو وہ والی چیزیں ہیں جو ایک ٹین ایجر اپنے غصے میں سننا چاہتا ہے کہ سب برا ہے, سب یہ ہے, بٹ دین وین یو sort of like adultify yourself and you realize کہ یار یہ تو ایکچولی اکمپلش کر لیا, یا جب آپ ریئلائز کرتے ہو کہ یار اچھا اس بات کا مقصد کیا تھا. ایک چیز پہ آپ کو غصہ آتا ہے, پھر آپ کو سال کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ کو اسی چیز پہ ہنسی آ رہی ہوتی ہے. سو جب آپ کسی ایموشن سے گزر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ نے کون سا ایموشن ہے, ابھی آپ کو بس وہ چل رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک a lot of these things have been happening to me. Some of the things have been everything has been happening for me. Whatever has been happening to me has been happening for me. اب میں اس چیز پہ تو بلیو کرتا ہی ہوں کہ یار جو بھی ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے, اور کچھ چیزیں جو نہیں بھی اچھے کے لیے ہو رہی ہوتی نا وہ بھی اچھے کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کی صرف ابھی اس لیول کی اویئرنیس نہیں ہوتی, ریئلائزیشن نہیں ہوتی. آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی اس طرح کی کافی ساری چیزیں کور کی ہوئی ہیں. سو آئی ڈو بلیو کہ ایونچولی ایوری تھنگ کائنڈ سیٹلز ڈاؤن اف یو بلیو. سو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ اب آپ کا بلیف سسٹم کیا ہے, کہ یہ آپ سکون میں پیس میں بلیو کرتے ہو تو ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ جس چیز میں بلیو کرتے ہو وہ ہوگا. آئی ہیو دس فلاسفی آئی کالڈ ABC. ایکشنز into beliefs is equal to consequences. So آپ کا جو بھی بلیف ہوتا ہے نا, اگر وہ غلط ہو تو آپ ایکشنز 100 کے بھی کر لیں گے نا, 100 کی ویلیو کے بھی کر لیں, آپ کا بلیف سسٹم -1 ہے نا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہونا ہے, تو اس کا رزلٹ -100 ہو جائے گا. بٹ اگر آپ کا بلیف سسٹم 0 تو آپ 500 بھی کر لو گے نا تو اس کا رزلٹ 0 ہی ہونا ہے. بٹ اگر آپ کا 1 ہو جائے تو آپ کا جو بھی ایفرٹ ہے وہ ملٹی پلائر ہونا شروع ہو گیا. اب آپ نے بلیف سسٹم پہ کام کرنا شروع کر دو نا, اپنے کنیکشن ہے یہ بھی کچھ ہے. سو بٹ اگر آپ کا بلیف سسٹم پہ آپ کام کرنا شروع کر دو, ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایکشن پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور دل میں اپنے آپ کے اندر یقین ہی نہیں ہے کسی کو کہ یار یہ کچھ اچھا بھی نکلے گا اس میں سے. لوگ اس ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان کا یقین ہی نہیں ہے کہ اس ملک سے کچھ اچھا نکلنا ہے, یا اپنے آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے. دیکھو آپ 25-30 کروڑ کی آبادی ہو, آپ کا یقین کا ایک جو اوور آل اگر ویلیو نکالیں, ایک تو ہم GDP تو نکال دیتے ہیں, GBP نہیں نکالتے, گروس بلیف سے وہ سسٹم نہیں ہم نکالتے, کوئی ایسی چیز نکال دیں تو اگر 30 کروڑ لوگ کا ایمان بن جائے, یقین بن جائے کہ ہم نے کچھ ہو جائے گا, کمال ہو جائے, لنگ جائیں گی سچویشن پھر تو منیب نواز کا بلیف کب اسٹرانگ ہوا, اور اس کو کس پوائنٹ پہ تھیراپی کی ضرورت رہی؟ جس تھیراپی کی ہم بات کریں, چاہے میوزک میں ہو, اسپریچول ہو, یا کوئی ایک چیز, کس چیز نے آپ کو سپورٹ سسٹم آپ کا بنا؟ یار جب ارادے ٹوٹے تب یقین کو ریئلائز ہوا کہ کچھ مسئلہ اندر ہے. آئی ڈو بلیو کہ سو I've also taken mental help in terms of therapy and stuff like that. I've taken a lot of courses on the religious side of things, the spiritual side of things, the emotional side of things, the mental side of things, and then the physical side of things, because ہم لوگ بہت سارے لوگ جم تو چلے جاتے ہیں بٹ دماغ سے ابھی تک ہم لوگوں کا وہ نہیں کلیئر ہوا تھا. سو دماغ کا مینٹل جم جانا بہت ضروری ہے, ایموشنلی جم جانا بڑا ضروری ہے. وہ کون سا ایریا ہے؟ وہ میڈیٹیشن ہے, وہ نماز ہے, وہ آپ کی کوئی بھی ایکسرسائز ایسی جس کے اندر آپ اپنے آپ کو سینٹر کر سکو اور ریلیکس کر سکو اور دیکھ سکو کہ یار
اگر ہر پتا وہاں پہ ہے جہاں پہ اس کے ہونے کی ضرورت ہے، تو صرف تمہارا دماغ ہی ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ سب سے بڑا ہے، جو تمہیں بتائے گا دنیا کیسے چلنی چاہیے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے. وہ تو تھوڑی سی پھر آپ زیادہ ہی چوڑے ہو رہے ہیں نا اپنے آپ کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں. مطلب آپ کے دماغ کا زور ایکچولی کسی اور پہ چل نہیں رہا دنیا میں، دنیاوی کسی بھی رشتے پہ آپ کا زور چل نہیں رہا. تو پھر آپ جا کے یہی ریئلائز کرتے ہو کہ یار کچھ تو ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی. بے شک بے شک. تو وہ جو منیب نواز جو 20s میں تھا یا ٹین ایج کے بعد والی ایک زندگی کا وہ جو بلیف سسٹم تھا، اور آج کے منیب نواز کے بلیف سسٹم میں، اور کہتے ہیں نا ریئلائزیشن میں، اس وقت میں اور آج میں کیا فرق ہے؟ بہت بہت حسین بات کیا ہے، بہت فرق ہے. آج مجھے لگتا ہے تھوڑا سا بلیف سسٹم کی ریئلائزیشن ہونا شروع ہو گئی ہے. پہلے ہمیشہ یہ تھا کہ سب کچھ برا ہو رہا ہے. جب سب کچھ برا ہو جاتا ہے نا، تب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ او یہ تو ابھی برا تو ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو ہونا ہے، ابھی نہیں ہونا، اب نہیں ہونا. لیکن جو موسٹلی ہم سب کے ہاں، لیکن ہم لوگوں کا یہی تو چینج کرنا ہے کہ اب جو ہوگا وہ برا نہیں ہوگا، اب جو ہوگا وہ صحیح ہو جائے گا، اور وہ سب کے لیے صحیح ہوگا. وہ دعا جو ہے نا، اب وہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، اب وہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ منسلک ہے یا نہیں ہے. جب ہم نماز میں بھی دعائیں کرتے ہیں، ہم سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں ٹیکنیکلی. اگر ہم سمجھ کے کریں تو ایکچولی تو آپ سب کچھ کہہ دیا نا کہ والدین، بڑے پہلے والے، پرانے والے، اس سے پرانے والے، سب کے لیے. جو بھی اچھی چیز پہ یقین کرتا ہے اس کو بخش دیں. تو وہ پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار اچھا، ہر چیز برا نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہیں ہونی چاہیے نا بری، مطلب نہیں ہو رہی بری. آپ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں آپ کے حساب سے، جو آپ کی ایک سیلف ہے یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے حساب سے بری ضرور ہوتی ہیں. بٹ ایٹ اے براڈر پکچر سم تھنگ از گوئنگ رائٹ ایز ویل. تو پھر وہی آتا ہے کہ وہ جیسے فبیال ربکم تکذبان کا میرا انڈرسٹینڈنگ چھوٹی سی یہ ہے کہ آپ کا فوکس کس چیز پہ ہے، ہیوز پہ ہے یا ہیو ناٹس پہ ہے. اگر آپ ہیوز پہ فوکس کرو گے تو آپ اس کے بارے میں دیکھنا شروع کر دو گے. اگر آپ ہیو ناٹس پہ دیکھو گے تو آپ ہیو ناٹس کے اندر گم جاؤ گے. سو لائک دا وے آئی سے اٹ از کہ دا پرابلم اینڈ دا سلوشن آر پیرلل اینڈ اپوزٹ. سو اگر یہ میری پرابلم ہے نا، تو میں اگر اس کی طرف دیکھنا شروع کر دوں گا، مجھے صرف یہ نظر آئے گی. بٹ اگر لیکن اس کا جو سلوشن ہے نا وہ یہ ہے. تو مجھے جب تک میں اپنے آپ کو پورا فلپ نہیں کروں گا تو مجھے یہ نہیں نظر آئے گا. اب مجھے وہ نظر ہی نہیں آ رہی، رائٹ. سو دا وے ٹو کائنڈ آف فلپ، یو ہیو ٹو فلپ دا سوئچ. یو آلویز ہیو ٹو لرن ٹو بی ایبل ٹو فلپ دا سوئچ. اگر آپ کے دماغ میں کوئی مینٹل تھاٹ نیگیٹو آ گئی ہے، فلپ دا سوئچ. اگر آپ کو اپنے آپ سے غصہ چڑھ رہا ہے، فلپ دا سوئچ. اگر آپ کو کوئی کسی کی بات بری لگ رہی ہے، فلپ دا سوئچ. When you start flipping the switch and you make that into a conscious movement for yourself, you realize کہ یار اچھا nobody else then has a power over you. Like I was somewhere yesterday and وہاں پہ کچھ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے میرے 2-3 دفعہ تنزیہ، وہ نہیں ہوتے ڈیش الفاظ، باتیں بول دیں. I was like نہیں، فلپ کر دی، انگیج ہی نہیں کرنا، چھوڑ دو. 3 دفعہ بڑی ڈائریکٹ بات ہوئی ہے. اینڈ میں جنرلی اف آئی واز ان مائی ارلیئر ٹائمز آئی ووڈ ہیو کریشڈ آؤٹ. ایسی باتیں سناتا ہے کہ وہ بندہ بیچارہ روتے ہوئے گھر جاتا. میں نے انگیج ہی نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب ایز آف دس مومنٹ مجھے اگر کسی نے یاد کرایا تو مجھے یاد آئے گا ہاں انہوں نے یہ کہا تھا. بٹ کوشش یہ کرتا ہوں کہ یار بھول ہی جاؤں آلموسٹ. اینڈ میں ایکچولی اس دن میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے، اپنی ایکچولی سائیکالوجسٹ کے ساتھ ہی بیٹھ کے ڈسکس کر رہا تھا کہ آئی فار گاٹن مور دین ہاف آف مائی لائف. مطلب میرا بچپن تو مجھے یاد ہی نہیں ہے. تو یاد نہیں ہے، بھلا دیا. اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے، بٹ obviously when you're going through a younger time آپ کو شاید نہیں بھی آپ کے اتنی میموری سینٹرز ہوتے ہیں. شاید وہ ایج بھی ایسی ہوتی ہے جب آپ جذباتی ہوتے ہو، آپ کے ایموشنز زیادہ ہوتے ہیں. پھر اوور دا پیریڈ آف، شاید یہی ایک زندگی کی خوبصورتی ہے کہ آپ سیکھتے ہو، پھر آپ ایکسپیرینسز گین کرتے ہو، پھر آپ کہتے ہو نہیں یار آئی واز رانگ.
ऐसे ही है? आई वॉज रॉन्ग नहीं, इट वॉज जस्ट अ टाइम, अब वो गुजर गया, मैं उस टाइम के आज अपने ऊपर ले आऊँ, गुस्सा ले आऊँ, किसी चीज़ पे गुस्सा था वो मुझे आज फिर गुस्सा ही दिलाएगा ना. इफ़ यू स्टार्ट मेमोराइजिंग, सो इमोशंस आर कनेक्टेड टू मेमोरीज, राइट, एंड दैट्स व्हाट डिसकनेक्ट्स यू फ्रॉम द प्रेजेंट. एंड आई एम नॉट सेइंग मैं किसी भाषण देने जोगा हूँ नहीं, मैंने कोई ज़िंदगी में ऐसी कोई काम किया नहीं है कि कोई लोग मेरी बात सुने, बट मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि इफ़ आई लेट गो, then if I let go of the past and the future, then I kind of become okay. And मुझे ये लगता है इस्लाम का जो मतलब हमने बचपन में सीखा, अब तो लोगों को इस्लाम का लिटरली मतलब भी नहीं पता. उसका मतलब है पीस, ठीक है, सलामती, पीस. अगर हम अपने आप के लिए पीस चाहते हैं तो देन देयर इज़ अ बुक दैट इज़ कॉल्ड द बुक ऑफ पीस, ठीक है. हम सारा कुछ दुनिया का पढ़ लेते हैं, माइक्रो फाइनेंस, ये फ्यूचर प्लानिंग, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, अटरम पटरम सारा, इवेंचुअली आप सुकून ही चाहते हो ना. तो वो तो वहाँ पे है और उसके अंदर हर तरह की बातें हुई हुई हैं. ऐसे ही. तो वो किताब उठा के अपनी ज़बान में अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो, बेसिक्स आपको मिल जाएंगे. मैं ये नहीं कह रहा आप गलतियाँ नहीं करते. आपने अभी फ्लिप करने वाली बात की, क्या ये इतना आसान है फ्लिप करना? कहना शायद या सुनना बहुत आसान है, लेकिन एक सिचुएशन में है आप और मैं बड़ा प्रैक्टिकल होके समझना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ काइंड ऑफ मेरे साथ बुरा हुआ है या किसी के साथ ज़्यादती हो रही और मैं उस पर या खामोश रहा जा सकता है या एक्ट किया जा सकता, रिएक्ट किया जा सकता है. तो इज़ इट दैट ईजी जितना आप कह रहे हैं? इसको मैं आपसे फ्लिप करता हूँ. आपके पास एक चीज़ हो रही है, आपके पास दो ऑप्शन हैं, रिएक्ट करने की या ना रिएक्ट करने की. आप रिएक्ट करने का कॉन्सिक्वेंस जानते हो. अगर आप किसी चीज़ पे, अब लेट्स अज्यूम मैं आज लेट हो रहा हूँ, ना मैं जान के लेट हो रहा हूँ, ना आपका कोई कसूर है मेरे लेट होने में. आप अपने ऊपर गुस्सा तारी कर लो, ठीक है, किसका फ़ायदा है उसमें, मेरा, आपका, या किसी और का? किसी का फ़ायदा नहीं है. आप कहो कि यार अच्छा, अब आपका वो आ जाए कि यार मतलब बंदा जनरली तो इतना बुरा नहीं है, मैं भी बुरा नहीं हूँ, कुछ हो गया है बट ठीक है यार, अच्छा मैं सिचुएशन बन गई है, मैं चाय पीता हूँ, थोड़ी देर इंतज़ार कर लेता हूँ, ये लॉरी होते ही ऐसे हैं, जानते हो, ठीक है. अब क्या हुआ, आपकी अपने आप के अंदर सुकून आ गया. सुकून. इज़न्ट दैट व्हाट यू वांट? Yes. हर चीज़ पे रिएक्ट करके, उससे होके, किसी को मार पीट पे, किसी को गालियाँ दे के, किसी के पीठ पीछे बुराई करके आपको क्या मिल रहा है? इवेंचुअली आप अपने आप को ही लोअर कर रहे होते हो. आपकी फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, या आपकी जो एनर्जी है वो ही लोअर हो रही होती है. सो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे दुनिया में जिनको मैं बहुत बुरा लगता हूँ, हो सकता है कम हो बट होंगे. बट आप एक दुनिया में हैं, आप मुख्तलिफ़ फील्ड्स में हैं, मुख्तलिफ़ करियर्स हैं, लोगों की प्रोफेशनल जेलसी होती है, लोग आपके साथ ज़िंदगी, तो ये तो सिलसिला चलता रहता है. तो इसी बात को आगे लेते हुए मेरे ख़्याल में आपने अक्सर जगह बात भी की है, फिर वो स्पिरिचुअल जर्नी की रियलाइजेशन जिसकी हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, वो कब हुई और फिर कब पता चला कि यार पीस यही है, मेंटल पीस के लिए शायद मुझे यूरोप जाने की ज़रूरत नहीं है, शायद मुझे बहुत शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं, शायद मैं बहुत प्रॉफिट में हूँ, वो भी उससे भी शायद मेंटल पीस ना मिले. मुझे तीनों चीज़ों की ज़रूरत है. मुझे यूरोप जाने की भी ज़रूरत है, मुझे प्रॉफिट की भी ज़रूरत है, मुझे अच्छी बॉडी की भी ज़रूरत है, मुझे प्रॉफिट की भी ज़रूरत है. उसका ताल्लुक ये नहीं है कि उसकी वजह से मेरा पीस डिस्टर्ब हो. लेकिन इस सब के बाद लोग कह रहे होते हैं मेंटल पीस नहीं. सबसे पहले मेंटल पीस आना है, फिर ये सब कुछ आ जाएगा. होता क्या है, हम लोग ढूंढ पीस को किसी इस दरवाजे के पीछे रहे होते हैं. वो दरवाजे का मकसद कुछ और है, पीस का मकसद कुछ और है. पीस दरवाजे के पीछे नहीं है, पीस तो अंदर है. बेशक. तो अगेन द पॉइंट इज कि व्हाट आर वी डूइंग दिस फॉर? बाय द एंड ऑफ इट आपको ट्रैवल करना किसी, एक्चुअली मीडियोक्रिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल, लाइक बीइंग, बट creating something that is great, that is greater than yourself, is a part of your spiritual journey. Realization कब हुई? Realization क्या होती है? Realization ये होती है कि कुछ हो रहा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आप देख सकते हो. जब आप वो देखने जोगे हो जाते हो, then you realize कि यार okay, I am just a tool or an instrument or a piece in the puzzle.
And at any given point in time, like you said, various careers, various designations, various roles. آپ ایک باپ بھی ہو, آپ ایک بیٹا بھی ہو, آپ ایک بھائی بھی ہو, آپ ایک میاں بھی ہو, آپ ایک دوست بھی ہو, آپ ایک پروفیشنل بھی ہو, آپ ایک ڈیزائنر بھی ہو, آپ کا ایک ریڈیو کا بھی کام ہے, آپ کا ٹی وی کا بھی کام ہے, آپ ایک کتاب بھی لکھنی ہے. یہ سارے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آپ ڈفرینٹ اسٹرکچر میں اپنے آپ کو مولڈ کرتے ہو. آپ جب اس کو مولڈ کرتے ہو اپنے آپ کو, آپ کی انٹینشن کیا ہے؟ آپ کی انٹینشن کسی کے ساتھ غصہ اتارنا ہے, آپ کی انٹینشن کسی کے بارے میں کوئی بری بات کرنا ہے, تو آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. ون آف دی تھنگز آئی ریسنٹلی لرنڈ واز واٹ از یور ڈیفینیشن آف سن. واز دیر از اے بک کالڈ کانورسیشنز ود گاڈ. اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ, اینی ایکٹ ڈن اگینسٹ یور ٹرو سیلف از سن. ٹھیک ہے, اینڈ یو آر ناٹ پنشڈ فار یور سنس, یو آر پنشڈ بائی یور سنس. ٹھیک ہے, سو آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا غلط چیز کی ہے, اور آپ ہی اس کا خمیازہ ایکچولی گلٹ کے تھرو بھر رہے ہوتے ہو. اینڈ جو ہیل ہے وہ گلٹ ہے, وہ ہر وقت آپ کے آس پڑوس میں ہے. وہ ایک دن پھٹے گا نہیں, وہ بھی ہوگا پرابیبلی, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم the consequence of your current action is going to be آپ کے دل پہ جو وزن آئے گا یا آپ کے دل پہ وزن اٹھے گا, وہ ہے وہ اینی گیون ایکشن جو آپ اپنی ٹرو سیلف کے خلاف کرتے ہو, دیٹ از واٹ اٹ از. اینڈ if you believe in something for yourself to be true, do it. کیونکہ آپ نے ایونچولی, مطلب اگر آپ کی نیت نہیں ہے کسی کو ہرٹ کرنے کی, تو آپ اپنے آپ کے ساتھ سکون میں سو جاؤ گے. بٹ اگر آپ کی نیت میں اپنے آپ کو ہی پتہ ہے, آپ وہ نومی بھائی ہیں نا, نعمان اجاز, انہوں نے کہیں پہ لکھا ہوا تھا عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے اور نیت کا دار و مدار عمل پہ ہے. تو اگر آپ کا عمل اور وہ الائنڈ ہو جائے, لائک اف یو سے واٹ یو ڈو اینڈ یو ڈو واٹ یو سے, اٹ اسٹارٹس ٹو کائنڈ آف الائن. بٹ اف اٹ کمز فرام دا ہارٹ. آپ نے ابھی اسٹارٹ میں یہ بات کی, سنس آپ سب چیزوں پہ بات کرتے ہیں, آپ فٹنس پہ بھی بات کرتے ہیں, فزیکل ہیلتھ پہ, آپ مینٹل ہیلتھ کی بھی بات کرتے ہیں, اور آپ نے بتایا تھیراپسٹ کے پاس بھی آپ گئے, تھیراپیز بھی لی, پھر آپ کا ایک اسپریچول جرنی بھی ہے. میں حمزہ علی عباسی ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے تھے, ان سے بھی میں نے یہ سوال سامنے رکھا تھا. آج کل کی جنریشن میں یا تقریباً بہت ایسے لوگ ہیں جو ڈپریشن, انگزائٹی سے گزر رہے ہیں. کب پتہ چلتا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں یا انگزائٹی میں ہوں, یا میں اسپریچولی دور ہوا ہوں, یا میری مینٹل ہیلتھ کو ایک تھیراپسٹ کی ضرورت ہے, یا مجھے اسپریچول سائڈ پہ جانا چاہیے, میں آج کل وہ نہیں کر رہا, یا میں آج کل جم نہیں کر رہا. یہ کنفیوژن کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ Yet, so the way I look at fitness or I look at health is holistic. I don't look at it purely from the gym perspective or from the mental health perspective or from the emotional health perspective. جب تک, اور سب سے امپورٹنٹ چیز نیوٹریشن ہوتی ہے, آئی تھنک آپ کی. سو اٹس آل اباؤٹ بلڈنگ سسٹمس. آپ جنرلی لوگ جم کب جاتے ہیں, ان کی پینٹ جب ٹائٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح جب آپ کا دماغ ٹائٹ ہو جائے یا دل ٹائٹ ہو جائے, آپ پہنچ جائیں کسی کے پاس, یار تھوڑی سی ہیلپ کر دیں, کسی سے بھی بات کر لو. دوستیاں, اچھی دوستیاں, اچھے کنیکشنز, اچھے رشتے داری, اچھی ہیومن ریلیشن شپس آر ویری اسینشیل فار یور گروتھ. ون آف دا اسٹڈیز واز کہ ون آف دا موسٹ پوگننٹ سارٹ آف, وہ کیا کہیں گے, انسٹرومنٹس آف لانجیوٹی از ناٹ یور فزیکل ہیلتھ, از ناٹ یور مینٹل ہیلتھ, از یور ریلیشن شپس. ٹھیک ہے, اینڈ دے آر بیونڈ یور نیوکلیئر ریلیشن شپس, جو آپ کی فیملی کے بیونڈ ہیں. دوستیاں جو ہیں یا ایکسٹینڈیڈ جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ بڑی ضروری ہوتی ہیں. The people who, yeah, because you know, if you are not sitting down with your friends and talking about what you are feeling, then لعنت ایسی دوستی پہ. اگر آپ نے کسی کی برائیاں ہی کرنی ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے, تو وہ دوستی تو ہے ہی نہیں. دوستی کے اوپر وہ گوسپس اور وہ جو برائیاں ہوتی ہیں وہی کتھارسس ہے نا کسی کا, نہیں ہے وہ ایکچولی کتھارسس مجھے نہیں لگتا. اگین آئی ناٹ, سو میں نے ایک اپنا پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا دوستی کے اوپر, اینڈ آئی تھنک اٹ گاٹ ویری ڈیسنٹ سارٹ آف رسپانسز آن دیٹ فرنٹ. آئی تھنک دوستی کے بارے میں اور ہیومن ریلیشنز اور کنیکشنز کے بارے میں اوور دا ایئرز 4000 سال سے لوگ باتیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. سو آپ کا سوال یہ تھا کہ ہمیں کب پتہ چلتا ہے اور ہمیں کب ریئلائز ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کا دل بھاری ہو اینڈ یو ڈونٹ ہیو اے پرسن ٹو کال, that's when you know something's wrong.
اگر آپ کو آج رات کو اس پوڈ کاسٹ کے بعد کچھ ہیوی ہو رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے ساتھ آپ اس کو وہ فون کر کے شیئر کر سکیں اور اس کی وزڈم لے سکیں اس کے اوپر, تو سم تھنگز رانگ. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے ارد گرد ڈھونڈنے ہیں کہ کون ہے, اور غلطیاں کرنی ہے کہ یار اچھا اس بندے کے ساتھ میں نے بات کر کے دیکھ لی نہیں مزہ آیا, اس بندے سے بات کر کے دیکھ لی نہیں مزہ آیا, اس بندے سے بات کر لی نہیں مزہ آیا. اسی جیسے آپ پہلی دفعہ جم جاتے ہو آپ کا ڈولے نہیں بن جاتے, رائٹ. میرے پاس دوست آ کے کہتے ہیں یار میں نے ان کو جم شروع کیا, مجھے بھائی ڈولے نہیں بن رہے اس طرح کہتا ہوں. میں کہتا ہوں یار جم جا رہے ہو, جاتے رہو, ڈسپلن بنا لو, روٹین بنا لو. ونس یو بلڈ سسٹمس, سو دیٹ از وین یو نو یو نیڈ ٹو ورک آن بلڈنگ پرسنل ہیومن ریلیشنس. دماغ پہ کوئی چیز حاوی ہو جائے, اتنی حاوی ہو جائے کہ آپ اتار نہ سک رہے ہو اس کو, دیٹس وین یو نیڈ ٹو گو سی اے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر. دل پہ کوئی چیز بھاری ہو جائے, ٹھیک ہے, لوگ یہ ڈفرینشیٹ بھی نہیں کر سکتے, بٹ یو ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ اگر یہ دونوں چیزیں میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سک رہے تو وہ ایک سیپریٹ ہے. بٹ اگر دل پہ کوئی چیز حاوی ہو جائے اور آپ اس کو نہیں اتار سک رہے, کوئی غصہ ہے, کوئی پیار ہے, کوئی بھی چیز ہے, وہ اتر نہیں رہی ہے, وہ بخار ہے, وہ جب بخار چڑھ جائے اتر نہ رہا ہو تیسرے دن کے بعد تو ڈاکٹر پہ جاتے ہیں نا. سو اسی طرح جب دل پہ کوئی چیز بھاری ہو جائے اور نہ اتر رہی ہو, دیٹس وین یو نیڈ ٹو گو سی اے اسپریچول پرسن اور این ایموشنل سپورٹ پرسن, ایموشنل ہیلتھ پریکٹیشنر. بہت سارے قسموں کے پریکٹیشنرز ہیں جو کہ آپ کو کہیں نہ کہیں گائیڈ کرتے ہیں اسپریچولی. آبویسلی اگر آپ کے اندر ایک اسپرٹ ہے تو آپ کو اس کے لیے کنیکٹ کرنا پڑے گا, کرنا چاہیے. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ دل یا دماغ میرے خیال میں جو یہ بات سن رہا ہے وہ ریلیٹ کر سکتا ہے, بالکل کرنا چاہیے. کیا چیز حاوی ہو رہی ہے, کیا وہ فیل کر رہا ہے, اور میرے خیال میں یہی رائٹ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ بات کریں. آپ نے دوستی کی بات کی, دوستی پہ بھی آپ نے پوڈ کاسٹ کیے ہیں اور بات کی ہے. آپ کا دوست کون ہے؟ بہت ہے, اللہ کا شکر ہے یار. اور آپ کو کب ریئلائز ہوا کہ ایموشنل سپورٹ کے لیے مجھے اس کے پاس جانا ہے, اسٹریس میں ہوں تو مجھے ادھر جانا ہے؟ یار میرے so over the last few years so many friends have opened up their hearts to me and I've opened up my hearts to them, and it has become such a liberating experience کہ صحیح ہو گیا سسٹم. وہ لگتا ہے کہ یہ والا مسئلہ ہے, ہاں جی اس کو کال کر لیا, ہاں بھائی کدھر ہے, سن آدھا گھنٹہ چاہیے, آ جا, اچھا جی میں کورٹ میں بیٹھا ہوں, میں آدھے گھنٹے میں آتا ہوں, یا میں 2 گھنٹے میں آتا ہوں, یا میں رات کو آتا ہوں, پہنچ جائے گا یار, یہ کام ہے اس کے لیے, یہ آ گیا, وہ آ گیا, وہ اللہ کا بہت شکر ہو گیا. بٹ یو ہیو ٹو بی اوپن ٹو اٹ. آئی تھنک ون آف دا تھنگز دیٹ وی ایکسپیکٹ پیپل ٹو شو اپ وداؤٹ اوپننگ اور سیلس. سو وہ اگر دل کے اوپر تالا لگا ہوا ہے یا دماغ کے اوپر تالا لگا ہوا ہے, لائک سو ون آف دی ایکسپیرینسز آئی ہیڈ ود ون آف مائی فرینڈز واز, اس نے مجھے کال کی, اس نے کوئی بات بتانے کی کوشش کی جس کے اوپر اس کا ایک نوشن بنا ہوا تھا, اور میں اس سے اس کے برعکس بات کر رہا تھا کہ یار اچھا تم اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں دیکھ رہے, تم اس کو کس طریقے. اب اس کا دماغ نئی انفارمیشن ریسیو کرنے کے لیے ریڈی ہی نہیں ہے. تو ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ازمپشن ایک بنا لیا ہوتا ہے کہ یہ انسان برا ہے, اب میں نے اس انسان کے بارے میں کوئی اور بات نہیں سننی. بٹ جب تک وہ اوپن نہیں ہو گئے ایز اے فرینڈ, اگر میں آپ کا دوست ہوں یا آپ میرے دوست ہوں, آپ نے مجھ سے کوئی بات کی ہے جس پہ آپ کو غصہ ہے, اور میں آپ کو کہتا ہوں یار اچھا لیٹس فلپ دا سوئچ, لیٹس کاؤنٹر آرگیومنٹ دیتا ہوں, اور اگر آپ اس پہ بلیو کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہو, اگر آپ کا دماغ نیو انفارمیشن ریسیو کرنے کے لیے ریڈی ہی نہیں ہے, تو یہ قصور میرا نہیں ہے آپ کا. پھر یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی, سیلف رسپانسبلٹی, یہ بیس لیول ایگزسٹنس, آئی تھنک دے شوڈ بی ٹیچنگ دس ان اسکولس. ایموشنل ریگولیشن, سیلف اکاؤنٹیبلٹی, بلیف سسٹم ڈیولپمنٹ, یہ سارا کچھ آپ کو اسکولوں میں سکھانا چاہیے. بیکاز اگر دنیا نے پروگریس اور کرنی ہے نا, تو یہ چیزیں بچوں کو آج سے سکھائیں تاکہ آپ کو 20 سال کے بعد اس کے رزلٹ نظر آئیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا ٹیکنالوجی ایکچولی کہاں سے جائے گی. یہ ٹیکنالوجی آگے ہوئی ہے, اب ہم نے دل کی ٹیکنالوجی سے آگے جانا ہے. سو ناؤ وی ریئلائزنگ دا ہارٹ از دا پرائمری وہ نیورون سپلائر, اور وہ جو سگنل سپلائر ٹو دا مائنڈ.
ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ ڈسکور کر لیا ہے کہ پروٹین جو ہے وہ 27 پیپٹائڈ 27 ڈفرینٹ وہ سے امینو ایسڈ سے بنی ہوئی ہے, اور اب پیپٹائڈس پہ بات آ گئی, اب NADs پہ بات آ گئی ہے, مائکرو نیوٹرینٹس پہ بات آ گئی ہے, آپ کی یہ مائٹوکونڈریل گروتھ پہ بات آ گئی ہے. تو اب ہم لوگ سیل سے بہت آگے چلے گئے ہوئے ہیں. ابھی تو ہم وہ سیل پارٹیکل تھیوری اور یہ والی باتیں جو کر رہے ہیں, اب اگر ہم یہ چیزیں بچوں کو سکھائیں گے, اسٹرنگ تھیوری آپ بچوں کو ابھی سے پڑھاؤ گے, تو وہ بچہ 10 سال تک اسٹرنگ تھیوری پڑھتا رہے گا, تو اس کا دماغ کہاں پہنچے گا. ہم تو 40 سال کی عمر میں جا کے ہمیں یہ ہوا کہ اچھا اسٹرنگ تھیوری ہے, یا 35 سال کی عمر میں جا کے پتہ چلا کہ یہ تھا, یا E=mc² کا میرا تو انڈرسٹینڈنگ ہی بالکل فرق ہے. لائک ہم لوگوں نے جو بچپن میں پڑھی تھی کہ جی ایک انرجی ہوتی ہے, ایک M ہوتا ہے, ایک لائٹ آف اسپیڈ ہوتی ہے, میں نے اس کو پتہ کیسے انٹرپریٹ کیا کہ آپ نے کچھ بھی چیز انرجیٹکلی اچیو کرنی ہے تو آپ نے اس کو میٹر ہے نا آپ, اور سی جو ہے وہ ایکچولی میرے لیے وہ اسپیڈ آف لائٹ نہیں ہے, وہ آپ ایکچولی اس کو دیکھ تو سکو. سی کا مطلب شاید اتنا ہی سمپل تھا, وہ بندہ شاید یہی کہہ رہا تھا کہ یار دیکھ لو, اتنا کلیئرلی دیکھ لو. اسکوائر کا مطلب یہ تھا کہ اتنا کلیئرلی دیکھ لو کہ آپ کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہو جائے. تو مے بی ایوری بڈی ول ہیو دیئر اون ڈیفینیشنز اینڈ انٹرپریٹیشنز اینڈ دین بریک اٹ ڈاؤن کہ یار کہ ہم تو ابھی انرجی کی باتیں کریں, ہو سکتا ہے انرجی ایٹ سب اٹامک اینڈ مے بی ایون سب اٹامک لیول کیا ہے. اچھا, اس میں یہ بات ہے کہ اگر جس طرح منیب نواز ہیں اتنے پازیٹیو ہیں, پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں, لیکن واٹ ایف کہ اگر سامنے والا بندہ از ناٹ گیٹنگ دیٹ وائب, یا وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا, تو کیا منیب نواز کو اس بندے کو چھوڑ دینا چاہیے یا اس پہ کام کرنا چاہیے, اس کو وہ ایموشنل سپورٹ یا وہ والی سپورٹ جو ہم دوستوں میں, یو ول فائنڈ اے لاٹ آف ایگزامپلس. آپ نے بڑی مزے کی بات کی کہ دوستوں پہ, تو ہمیں دوستوں کی بڑی کیٹیگریز ملتی ہیں, تب کیا ڈپینڈ کرتا ہے اس وقت. اگر تو اس کی انرجی میرے اوپر حاوی نہیں ہو رہی اور میری انرجی اس کے اوپر حاوی نہیں ہو رہی, تو دیر از اے بلاکیج. میں تو نہیں کر سکتا نا اس کے لیے کام. دا ورک ہیز ٹو بی ڈن انٹرنلی, خود سے کام. دا ورک ہیز ٹو بی ڈن انٹرنلی. دین once you start doing the work, you'll start seeing it. وہ ساری پروجیکشن ہے, یہ سارا کچھ آپ کے اوپر ہی ہے کہ یار سم ٹائم بیک آئی واز گوئنگ تھرو اے ویری ویری ٹف ٹائم ان مائی لائف, ویری ویری ٹف ٹائم. مجھے ہر چیز پہ ڈاؤٹ تھا, ایکسٹریم اماؤنٹ آف ڈاؤٹ تھا. اتنا ڈاؤٹ تھا کہ مجھے کل نہیں نظر آتا تھا. بٹ something flipped and I started realizing کہ actually you end up realizing those same cliched, you are your own responsibility. Once you start realizing that you are your own responsibility and you have to be open to the good things that are happening around you, again آپ کا focus کہاں ہے, wherever your focus is, that's where your energy is. If your focus is on the lack, you will see the lack. If your focus is on the haves, you will see the haves. So اگر میرا کسی دوست کا برا ٹائم گزر رہا ہے اور وہ میری لیٹس اسیوم, میں اس کو پازیٹیو نہیں کہتا بٹ جو بھی ہے یہی ہے, ابھی کے لیے یہی ہے, یہ انرجی وہ نہیں ریسیو کر سک رہا, تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے. میں جو کر سکتا ہوں وہ میں نیچرلی کر دوں گا. بول سکتا ہوں, کھانا کھلا سکتا ہوں, پیسوں میں ہیلپ کر سکتا ہوں, کوئی اس طرح کی چیز میں ہیلپ کر سکتا ہوں کہ یار اچھا اینی تھنگ آئی کین ڈو فار دیئر سارٹ آف ویل بینگ. بس اس کے پاس رہنا ہے گیس مجھے. اگر اگین اف دیٹ از مائی پوائنٹ آف وہ کہ اگر میں یہ کر سکتا ہوں میں کر دوں گا. کیونکہ وہی بات نا, جب آپ ایک اسٹرگل سے گزر رہے ہوتے ہو, جب آپ پہ ایک فیز ہے تو آپ کے ارد گرد آپ تھوڑی لاڈ میں بھی ہوتے ہو, ایک آپ اس فیز میں بھی ہوتے ہو کہ کوئی آ کے مجھے سمجھائے اور میں اس کو منع کروں. انٹائٹلمنٹ نہیں اچھی چیز نہیں, مجھے نہیں لگتا. میں اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور میں اپنے دوستوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. انٹائٹلمنٹ ہونا آپ کے لیے, آپ کو کبھی بھی کوئی بھی انسان آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترے گا, رائٹ. تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یار کوئی انسان آپ کے لاڈ کے تھرو آپ تک پہنچ کے آپ کے دل کے اندر اپنا گھر بنا کے اپنے وہ محل کے اندر آپ کو لے جائے گا اور پھر آپ کو وہ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آگے ہو جائے گا, تو وہ مجھے لگتا ہے نہیں ہوگا.
آپ اپنے آپ کے اندر دل کے اندر ایک محل ضرور بنا سکتے ہو اور آپ اس چیز کو سمپلیفائی ضرور کر سکتے ہو. اگین ٹو آنسر یور پرٹیکولر کویشچن کہ میں کیا اپنے دوست کو سجیسٹ کر سکتا ہوں, میں اپنے دل سے جو سچ ہوگا نا وہ میں سجیسٹ کر دوں گا. ہو سکتا ہے وہ بٹر ٹروتھ ہی ہو, یہ شاید وہ ٹف لو ہی ہو, وہ لاڈ شاید میں چنڈ چنڈ بھی کرا دیتا ہوتا ہوں, میں ذرا سخت آدمی ہوں. کبھی کبھی ضروری بھی ہو جاتی چنڈ, مجھے نہیں پتا, بعد میں مجھے گالیاں بھی پڑتی ہیں دوستوں سے, بٹ چکر یہ ہے کہ یار اس وقت مجھے اتنا ہی سمجھ آیا. ہو سکتا ہے اس کے اگلے دن میں نے سوری بھی کیا ہو, بھائی سوری میں نے کل زیادہ بول دیا, بٹ 90 تیرے فائدے کے لیے تھا بھائی. مجھے میری نیت یہی تھی. اس وقت اس کی انڈرسٹینڈنگ شاید فرق ہو. سو آئی جسٹ فیل کہ یار آپ نے اف یو کین کیپ آن ڈوئنگ, وہ جو ہے نا صراط المستقیم, وہ صحیح رستہ ہے. وہ کون سا صحیح رستہ ہے جو آپ کو صحیح لگتا ہے یا کسی اور کو صحیح لگتا ہے. اب آپ کسی اور کے صحیح رستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے. میں نے ادھر آپ کے اسٹوڈیو آنا ہے, مجھے کوئی اور بندہ کہے کہ یار صحیح رستہ تو ڈیفینس کی طرف ہے, میں کسی اور, اب میں نے آپ کی طرف آنا ہے تو مجھے آپ کے صحیح رستے پہ. آپ نے یہ کتاب ہے گائیڈنس لینے والوں کے لیے, دس از دا بک فار دوز ہو سیک گائیڈنس. اب گائیڈنس, آپ اگلا سوال یہ آتا ہے کہ بھائی گائیڈنس کس چیز کی. آپ نے کسی سے کوئی بھی چیز پوچھنی ہو تو گائیڈنس, میں آپ سے کہوں یار بھائی مجھے گائیڈنس دے دیں, بھائی کس چیز کی؟ مینٹل ہیلتھ کی, فزیکل ہیلتھ کی, نیوٹریشن کی, ایموشنل ہیلتھ کی, پیسے کمانے کی, مطلب سوشلائزنگ کی, گھڑی پہننے کی, مطلب اینک پہننے کی, میک اپ کرانے کی, کس چیز کی تجھے گائیڈنس چاہیے؟ ہم لوگ کہتے ہیں بس جی سانو اے دے دیو, رائٹ. سو وہ آدھی گائیڈنس, مطلب صرف گائیڈنس مانگنے سے تو آپ کو کچھ نہیں ملنا. آپ پیسے مانگ رہے ہو, کتنے پیسے؟ بھائی پیسے دے دو. کتنے پیسے دے دوں بھائی؟ صحیح بات. کس چیز کے لیے پیسے چاہیے؟ آئی گیس ہمیں جو ہم سوال کا جواب جاننا چاہ رہے تھے وہ مل گیا ہے. آپ کو اس عرصے میں اتنے ایکسپیرینسز, آپ نے اتنا کچھ کیا, فیلئر ہوا کبھی؟ فیلئر کا اکثر جنزی یا آج کل کی جنریشن یا پہلے لوگ یہ پوچھتے ہیں فیلئر کا مقابلہ کیسے کیا جائے. تو منیب نواز کی زندگی میں جب بھی کبھی obviously فیلئر آئے ہوں گے, تو کیسے مقابلہ کیا فیلئرس کا؟ So I love this topic and I think you've spoken about this as well a couple of times on your podcast as well. I think what people don't realize is the word play in this. Failure. کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہوا؟ hiccup, things didn't go according to your expectation. That's not a failure. کام نہیں مل رہا, سلیکٹ, That's not a failure. جاب نہیں ملی. That's not a failure. What are you going to do about it? If you stop, what are you going to do about it? That's failure maybe. But you never really stop doing anything about it. If you keep on doing something about it, اچھا یہاں نہیں ہوا وہاں چلے گئے, وہاں نہیں ہوا وہاں چلے گئے, وہاں نہیں ہوا وہاں چلے گئے, اس طرح تو ایک بلیف ہے جس کی آپ, یار مجھے سو ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے کچھ زیادہ, میرا بلڈ گروپ بھی بی پازیٹیو ہے, کسی کو ضرورت پڑے تو مجھے بلا لیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ آئی تھنک سم پیپل مائٹ کال می اوور آپٹمسٹک, بٹ آئی تھنک واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ؟ اف یو ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, دیٹس سیلف, وہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس میں کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے. اگر آپ اپنی پروگرس کے لیے کام نہیں کر رہے تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے بھائی بہن, یہ ذمہ داری آپ کی ہے. یہ آپ کی ذمہ داری کی شروع کی یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پال پوس لیں, بٹ وہاں پہ بھی اللہ نے یہی کہا ہے کہ یار پالنے والا تو وہی ہے. اگر روح دینے والا وہ ہے, سانس دینے والا وہ ہے, سانس لینے والا وہ ہے, تو بھائی آپ کس کھاتے میں آپ ہیرو بن رہے ہیں کسی فلم میں؟ دس از آلسو ون آف دا تھنگز, اف یو آر ناٹ دا ہیرو آف یور فلم, آپ کسی بھی فلم میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہیرو کبھی ہار مانتا ہے؟ کبھی بھی نہیں مانتا نا, اسی وجہ سے وہ ہیرو بنتا ہے. اگر آپ ہیرو ہی نہیں, اپنی فلم میں ہیرو نہیں ہے, ہیرو کو چنڈے پڑتی ہیں نا, بے شک وہ جیمز بانڈ ہو, بے شک وہ ٹام کروز ہو, بے شک وہ مشن امپاسبل والا ٹام کروز ہو, بے شک وہ انڈین فلموں کا ہیرو ہو, بے شک وہ سنی دیول ہو, بے شک وہ سنجے دت ہو, بے شک وہ آج کل کے جو بھی بوائز ہیں, چنڈے تو سب کو پڑتی ہیں یار, اور دبا کے پڑتی ہیں. جیت اینڈ پہ ہیرو کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے وہ ہیرو اپنے آپ کو بنانا ہے اپنی فلم کا.
میں آپ کی فلم کا ہیرو بن نہیں سکتا. آئی کین اونلی بی دیٹ سائڈ کک ہو یو کین کنسلٹ کہ یار اچھا منی بھائی مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. میں نے آپ کو 2 باتیں کی، آپ کو ایک دم فلم میں ہوتا نا ریئلائزیشنز ہونا شروع ہو گئیں. یو ریسیو دی انفارمیشن اینڈ دین یو گو آؤٹ اینڈ گیٹ اٹ رائٹ. وہ آپ فلمیں اٹھا کے دیکھتے ہو، وہ بچے کو کوئی مارتا ہے، پھر وہ بچہ اپنی ٹریننگ کرتا ہے، اس کو اس کی باتیں یاد آتی ہیں، اس کی آنکھوں میں وہ پڑ جاتا ہے، وہ اٹھا وہ کر دیتا ہے، اینڈ دین بڑا بینگ وہ جیت جاتا ہے. Right? The villains also need to be the heroes in their own films. And they are. Now the new narrative is the villains are not really the bad guy. وہ اپنے دماغ میں وہ بھی صحیح ہوتے ہیں بیچارے، ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے، ان کو رگڑا علیحدہ پڑا ہوتا ہے. لیکن پھر وہی سوال کہ آپ کی زندگی میں کون سا ایسا فیز آیا جس پہ دیکھیں یو آر رلائے گا پگلے، یو آر ماشاء اللہ یو آر اے سکسیس اسٹوری. لیکن آبویسلی جب ایک چیز سے گزرے ہوں گے آپ، کہیں نہ کہیں کوئی یہ احساس دلانے والا شاید نہ ہو، پہلے دن سے تو نہیں، آپ کو اب اتنے ایکسپیرینس کے بعد اس وقت کیا کیا؟ کپڑے نہیں بکے، ریڈیو شو یا کوئی ایسا کام جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے میرے ساتھ ہو سکتا اور ہو گیا. بہت دفعہ ہوا ہے یار، اتنی دفعہ ہوا ہے. اللہ کا اتنا شکر ہے، اس کا اتنا شکر ہے، اس کا اتنا شکر ہے کہ میں تو ان باتوں کو کبھی اس طرح نیگیٹیولی سوچ ہی نہیں سکا. اس وقت ہوا ہوگا، اس وقت میں رویا ہوں گا، پٹا ہوں گا، مطلب میرے ساتھ میں ہوا ہے. کیا نہیں یہ نہیں ہم جا رہے، یہ نہیں ہم جا سکتے. ہوا ہے، ٹھیک ہے، پروفیشنلی بھی ہوا ہے، پرسنلی بھی ہوا ہے. بٹ دا پوائنٹ از واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. ایونچولی یو ہیو ٹو ریئلائز. مطلب میرے دوست نے بھی مجھے فون کر کے کہا کہ یار تو مطلب آئی واز گوئنگ تھرو اے ویری ویری ٹربولنٹ ٹائم اینڈ دین ون ڈے آئی جسٹ فزیکلی آلسو بروک. تو کیا ہوا؟ کوئی نہیں تھا. یس کوئی نہ کوئی کسی نے آ کے فزیکلی اٹھایا، میرے بڑے بھائی آئے، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، سب نے کیا. ایموشنلی سپورٹ سب نے، اللہ کا بہت شکر ہے. there was a lot of emotional and physical support, but eventually it is your responsibility. You could eventually keep on living in that memory. I don't even have that memory anymore. الحمدللہ. سو وہ جو بھی برا ہوا، لائک بہت ساری چیزیں ہوئیں یار، بہت ساری چیزیں ہوئیں. آف کیمرہ میں آپ کو شاید ایک آدھ چیز بتاؤں، بٹ چکر یہ ہے کہ وہ ساری باتیں ہونے کے باوجود میں چلتا رہا، ڈٹا رہا. اور وہ چلانے والا بھی میں نہیں ہوں. وہ میرا کریڈٹ بالکل نہیں ہے. نہ وہ ہونا، نہ اس کا ان ہونا، وہ میرا کریڈٹ بالکل نہیں ہے. دیٹ مچ آئی ریئلائزڈ. سو دیٹ آئی تھنک از دا بلیف سسٹم کہ ہاں اچھی چیزیں ہوتی ہیں، بری چیزیں ہوتی ہیں. میں نے اپنے فون میں بنائی ہوئی ہے وولٹ آف وہ گڈ میموریز یا وولٹ آف ٹریجرز یا اس طرح کی میں نے وہ چیز بنا کے کہ یار اس کے اندر نا اتنی ساری ان ایکسپیکٹڈ چیزیں میری زندگی میں ہوئی ہیں. مطلب اینڈ آئی کیپ ٹیلنگ دس ٹو ایوری ون ایز ویل. آپ اپنی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ بڑی مومنٹس اٹھا کے دیکھ لو، اس کے اندر آپ کا رول بہت کم ہوگا. آپ کو لگ رہا ہوگا یہ میں نے پٹ لیا، یہ میں ایوارڈ جیت گیا، ڈٹ مطلب، اور آپ کہو گے کہ یار لیکن وہ بھی میں نے نہیں کیا تھا. مطلب ایوارڈ کے پورٹ فولیو میں آپ کی 5 شوٹیں کسی اور نے کر دی تھیں، کوئی اور چیز کسی اور نے کر دی تھی، کوئی اور چیز کسی اور نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا. اگر وہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا، میری بیمار ہو جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہوتی جا رہی ہوتی ہیں. ہر ستارہ کہیں نہ کہیں پڑا ہوا ہے. یہ آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اور سب سے پیاری میموری کیا ہے؟ چلے ہم پازیٹیوز پہ بات. ہاں یار پیاری بہت ساری میموریز ہیں. اگین میں تو کہ جو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا، سوچ کے میں تو گریٹیٹیوڈ میں اتنا ٹائم اب گزارتا ہوں کہ یار اللہ کا اتنا شکر ہے. ایون جس کو لوگ اب ہائنڈ سائڈ میں لوگ برائی سمجھتے ہیں کہ یار تیرے ساتھ بڑا یہ ہوا، تیرے ساتھ بڑا، میں تو اس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اب کہ لیسن ملا. لیسن سے زیادہ یار پتہ نہیں کیا کیا اس میں سے ملا ہے. بہت جو اسٹرینتھ آپ کو دیکھو، پہلی دفعہ میں ڈمبل اٹھایا، پرابلی میں 3 کلو کا ڈمبل اٹھایا. میں 50 کلو کا ڈمبل سے جو وہ بائسیپ لگا لیتا ہوں تو وہ رگڑے کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس میں میرا بائسیپ سب لگ سیٹ کیا، میرا شولڈر اترا، میرے یہ ٹوٹا، 22 ہڈیاں ٹوٹیں، کلیویکل ٹوٹا. کل ہی میری مجھے لگ رہا تھا انگلی ٹوٹی ہے. میں آج ایکس رے کرا کے آیا. میں نے اپنے آپ کو دماغ میں بول کے کہ صحیح ہو جا. مجھے لگ رہا ہے انگلی سیدھی ہو گئی ہے میری، کل تک انگلی ٹیڑھی تھی. سو یہ لٹرلی ایسے بھی ہو جاتا ہے. سو مجھے یہ نہیں لگتا کہ کوئی بری چیز ہوئی ہے. کوئی چیز ہوئی ہے
बस अच्छी चीज़ों में यस मेरे बच्चों की पैदाइश है, मेरे बच्चों की खुशियाँ हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा काम है, मेरे घर है, मेरी सेहत है. मतलब आई कुड हैव नेवर इमेजिन्ड माई सेल्फ टू बी दिस फिट. Like I तो मुझे could have अंदाजा imagined, but I couldn't have believed it. I couldn't have believed it, but I could have imagined it. मुझे इसका एग्जैक्ट वर्ड प्ले नहीं पता, बट मुझे शौक था कि यार एक दफ़ा ये वाली सिचुएशन हो जाए ना कि वो वाले डब्बे बन जाएं जो टीवी पे अच्छे लगते हैं टाइप सिचुएशन, वो बन गए. उसके लिए मेहनत मैंने कैसे शुरू की, कब शुरू की, कैसे हुआ. ये फिटनेस वाला कब शुरू हुआ? ये पहले तो नहीं था ये यार फिटनेस थी हमेशा से, कुछ ना कुछ हमेशा से था. लेकिन डब्बों का पैक्स का ये जो फ्लिप हुआ है ना कि अच्छा नेक्स्ट लेवल पे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, दिस स्टार्टेड हैपनिंग अ कपल ऑफ इयर्स अगो. मतलब मैंने क्रॉसफिट करता था, क्रॉसफिट के वो चीज़ें हो गई, वो अच्छा हो गया, उसके कोई कंपटीशन थे वो कर लिए. उसके बाद बॉडी बिल्डिंग में आ गया. बॉडी बिल्डिंग में आके मुझे रियलाइज़ हुआ अच्छा मसल की नुआंसेस बड़ी मज़ेदार होती हैं. यू स्टार्ट लर्निंग डिफरेंट टेक्निक्स, यू स्टार्ट गेटिंग इनटू स्मॉलर थिंग्स अबाउट द मसल मूवमेंट्स, अबाउट एनाटमी, अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ मसल एंड हाउ इट अफेक्ट्स योर ब्रेन हेल्थ, and how that affects your emotional health, and how that transcends into your spiritual health, and how you can help others with it. So I think it's a win-win situation. मैं बहुत सारे मसल्स मेरे टूटे हैं, फूटे हैं, ये हुआ है. बात जो आप हर बात का तकरीबन आपने यही जवाब दिया कि वो खुद आपके अंदर है. वो चाहे आपने डंबल उठाना है, इमोशनल सपोर्ट के बाद भी दिल आपका ही है, दिमाग आपका ही है, आपने ही गिरना है और फिर खड़े होना है. सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है. इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस पे गुजर रही होती है वही बात. यार गुजर सब पे रही होती है. द प्रॉब्लम इज हमें लगता है हम अकेले हैं. I think so one thing I'll also tell everybody who's listening, if you start isolating yourself, that's your defeat. So I say that the opposite of isolation is connection. ठीक है? Build connections. Build honest to self connections, honest to God connections, honest to heart connections. बिकॉज जब आप आइसोलेट करते हो ना अपने आप को, तो आप अपने आप को नहीं, आप दूसरे इंसान को भी डिससर्विस कर रहे हो जो आपकी मदद कर सकता है. क्योंकि जब एक इंसान जो आपकी मदद कर सकता है ना, वो आपकी मदद करता है, वो इतना अच्छा फील करता है, उसको लगता है पता नहीं उसने क्या ही पुट लिया दुनिया का. और आप जब उसकी मदद पे कुछ करने पे आमादा हो जाते हो, लाइक यू नो इवन इफ समबडी कॉल्स मी इन के यार मुनीब भाई मुझे कपड़े चाहिए, मुझे शूट के लिए नहीं समझ आ रहा है, ये क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ही इज़ रीचिंग आउट टू मी टू हेल्प. वो भी एक हेल्प, वो इन अ वे, मतलब इवन इफ इट्स अ प्रोफेशनल थिंग एंड आई से समथिंग एंड दे लाइक हाँ यार यही चाहिए था, और उनकी तस्वीर लगती है और उसके ऊपर मतलब 40 कमेंट्स आते हैं, यू लाइक वाओ डूड दिस जस्ट वर्कड आउट. सो बट द फैक्ट दैट ही रीच्ड आउट फर्स्ट, उसने कोशिश की. हाँ. सो इफ यू नीड टू, आप एक्चुअली किसी की मदद कर रहे हो कि वो आपकी मदद करे. वाह, खूबसूरत बात. Right? So that if you can stop the blockage there, the blockage is inside you to not be able to ask for help. And as I say that, I am realizing that for myself, I have a major blockage on that front. I cannot ask for help. मेरी ब्लास्ट हो जाती है अगर मैंने किसी से 5 रुपए का भी काम मांगना हो. बट अभी मैंने ये बोला है तो हम लाइक ओए ये तो मैंने 200 लोगों को कॉल करनी है अब. बिकॉज बड़ा मजा आता है यार. एक तो यू आर ओपनिंग योर सेल्फ अप, यू आर ओपनिंग योर सेल्फ अप वल्नरेबली, और एक्सपेक्टिंग कि वो सही करेगा. कितनी बड़ी बात है. इस दौरान हार्ट ब्रेक्स भी हुए, फेलियर पे भी हमने बात कर ली, दोस्ती पे बात कर ली. अब कहीं तो पॉडकास्ट का मजा मैंने भी लेना है. तो फिर क्या किया? दिल था ही नहीं कभी, अल्लाह का शुक्र ये रहा है. दिल का मसला ही नहीं है कभी. दिल के अंदर है, मतलब इन द सेंस के वो इट्स अ मसल. दिल अपने पास मसल मैंने उसको भी बहुत रगड़ा दिया है, उसको बहुत उसको मसल उसका भी ना ऐसे डोलों की तरह उसके बना के रखे हुए कि वो टूटता फूटता नहीं है. लेकिन वो है बच्चा, दिल तो बच्चा है. नहीं अब मेरा नहीं है, मेरा बिल्कुल नहीं है. मेड ऑफ स्टील ब्रो. हुए होंगे, बट अगेन दैट्स नॉट अ ब्रेक. इट्स अ प्रोसेस. It's an evolution.
آئی آنیسٹلی اگر کسی کو کوئی اس طرح کی باتیں میرے سے پوچھنا بھی چاہے نا تو وہ بیچارہ مجھ سے بیمار ہی ہو جاتا ہے کہ یار تیرے سے تو کچھ نکالنا ہی ہے کہ صاحب یہ ہر چیز کے اندر تجھے پازیٹیوٹی سوچتی ہے بھائی تو کیا کریں. بہت پیاری بات ہے. اور یہ وہ بات ہے جو ہمیں نا کئی دفعہ اوبویسلی ہم لوگوں سے ملتے ہیں, بہت سے مہمان آتے ہیں, اب ان کو شاید فیلیئرز کا ذکر کرتے ہوئے یا ہارٹ بریکس کا ذکر کرتے ہوئے زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے یا لوگ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ والی پارٹ آف دا اسٹوری, یا کہنا چاہیے کہ یہ اسٹوری میں نے پہلی دفعہ سنی کہ ہر بات کو اگر ہم پازیٹیو لیں. یار میں آپ کو اب یہ بتاؤں کہ یار وہ ایک بندہ تھا اس نے پیسے نہیں دیے, تو بھائی کیا کمی آ گئی میری زندگی میں. اس بندے نے مجھے کریڈٹ نہیں دیا, کیا ہو گیا, وہ خوش ہے, جانتے ہو میں تو بہت خوش ہوں. لیکن اگر کریڈٹ دیا اور وہ ایوارڈ جیت گیا تو بھی اور ایوارڈ ہار, خیر اتنے ایوارڈ ہارا ہوں یار جتنے ایوارڈ میں ہارا ہوں نا. آپ میرے خیال میں دیکھ رہا تھا ایوارڈ کوئی جیتے ہیں. ہاں جیتا ہوں, ابھی میں کرنٹ والا بھی جیتا ہوا ہوں, بیسٹ مین سے اس وقت میں ہی ہوں. بٹ نہیں, چکر یہ ہے کہ دا پوائنٹ از کیونکہ آپ کے کام کے حساب سے آپ اتنے شاید ریکگنیشن ملی ہے لیکن ایوارڈز آپ اس طرح نہیں جیتے. میرا بلیف سسٹم ایوارڈس کے اوپر بالکل فرق تھا ایکچولی فار دا لانگسٹ ٹائم. میرا بلیف سسٹم میرے ارد گرد عامر خان والا بلیف نہیں, پتہ نہیں کیا تھا یار, وہ کیا تھا مجھے نہیں پتا, کسی کی وجہ سے تھا. میرا اپنا بلیف سسٹم تھا, کسی نے مجھے انفلوئنس کیا, جو بھی ہے. میرا بلیف سسٹم تھا کہ یار میرے لیے ایوارڈ بنے ہی نہیں ہے. سچی بات بتاؤں, فار دا لانگسٹ ٹائم آئی نیور تھاٹ دیٹ آئی واز ویلیوبل انف ٹو ون ایوارڈس, ایون دو آئی ہیڈ ڈن مور ورک دین اینی بڈی آن ان مائی پیئرز. بٹ مجھے لگتا تھا یار یہ بندہ مجھ سے زیادہ کول ہے, اور تھے بھی, مطلب میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, میرے دوست ہیں سارے, جگر ہیں, دوست بھائی ہیں. بٹ دا مومنٹ آئی اسٹارٹیڈ سپورٹنگ دیم آئی اسٹارٹیڈ وننگ. سو کسی کو کمپیٹیٹر تو مانتے ہوں گے کہ یار اس کا جگر ہیں یار میرے, وہ مطلب مجھے محبت ہے اپنے کمپیٹیٹر سے, میرے بوائز ہیں وہ. آپ کسی کو بھی اٹھا کے فون کریں, ابھی میں اس کو بولوں یار یہ کام ہے وہ کر دے گا, وہ مجھے بولے یہ کام ہے میں کر دوں گا. تو آپ کے خیال میں پروفیشنل جیلیسی کچھ نہیں ہوتی, یا ایک پروفیشنل جیلیسی تو جیلیسی ہوتی ہے, گندی بات, کیا کرنی ہے اس کو. تو پھر آپ پھر تو ایسے کوہلی بھی اچھی بیٹنگ کر رہا ہے تو شاہین آفریدی کراتے رہے اس کو آسانی سے. بول کیوں کرائے, شاہین نے اپنے لیے کرنی ہے, شاہین نے خود اپنے بسترے پہ سونا ہے, کوہلی نے اپنے لیے کرنی ہے. اینڈ دیئر ٹریننگ, دیئر ہارڈ ورک, دیئر مینٹل کیپیسٹی ٹو گرو آن دا پچ از سم تھنگ دیٹ وی کین بی انسپائرڈ بائی. آپ نے تو اپنے لیے کرنی ہے نا. اف آئی اسٹارٹیڈ پلئنگ کرکٹ فار دیٹ میٹر, سو آئی وڈ پرابلی ہیو ٹو بی دا بیسٹ. دیٹس دا کرنٹ بلیف سسٹم. اس کے لیے جیلیسی کی ضرورت نہیں مجھے, بالکل نہیں ہے, سیکھنا ہے یار. آپ نیگیٹیولی کسی چیز سے انسپائر ہو کے کیسے اچھے ہو گئے. کسی بھی گریٹ کو اٹھا کے دیکھ لو دنیا کے ہسٹوریکلی, وہ کسی کے بارے میں بری بات کرتے ہوئے آپ نے کبھی کسی سنا ہے؟ مطلب یو لک ایٹ دا ٹاپ 500 بزنس پیپل, انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کیے ہوئے ہیں. آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک یو کین اچیو تھرو جیلسی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دی ایوارڈ سسٹم واز سم تھنگ دیٹ آئی ٹیک پرسنل رسپانسبلٹی آف. میں نے ہی نہیں جیتے, ہو سکتا ہے وہ جتانا بھی چاہتے ہوں, بٹ میرے اندر یقین ہی نہیں تھا کہ میرے بوتھے پہ ایوارڈ مل سکتا ہے. اچھا, اگر اور میں یہ آپ کا کوئی ٹیسٹ نہیں لے رہا, میں ایک سچویشن میں ڈال رہا ہوں, کیونکہ آپ کی فیلڈ ہو یا ہماری فیلڈ, کسی بھی فیلڈ میں آپ کا ڈیزائن کاپی ہو گیا اور وہ کاپی کر کے وہ بندہ سیل بھی کر رہا ہے. چلے میں نہیں کہتا وہ اس لیول پہ آ گیا جو کاپی کر کے ایوارڈ جیت گیا ہو, لیکن کاپی کر کے وہ, اور آج کل ہم دیکھتے بھی ہیں بہت سے ڈیزائنرس کی چیزیں کاپی. میں نے خود لگایا ہوا ہے, یہ میرا دوست ہے جس نے لگائی ہے. تو یہ دکھ نہیں ہوتا, یعنی آپ تو خود کیا ہو گیا یار, میرا کام ہے ڈیزائن کرنا, میں اگلی چیز ڈیزائن کروں, میں پچھلی چیز پہ رک جاؤں. سی آئی ٹیچ مائی ڈیزائن ٹیم کے یار آر جاب. مجھے اچھا بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. چلیں اگر آپ یہ because you are open to it, it's not that I'm teaching you anything, you're just open to it. All I'm saying is کہ اگر آپ کا کام ڈیزائن کرنا ہے تو میں کہوں یار میں نے ایک چیز ڈیزائن کر لیا بس بہت ہے, اب میں ساری زندگی اسی کا کھاتا رہوں, تو میں ڈیزائنر تو نہ رہا نا پھر, رائٹ. سو دا پوائنٹ آف اے ڈیزائنر از ٹو, جیسے سجاد بھائی ہیں نا, سجاد علی, انہوں نے کہا یار ستارے کا کام چمکنا ہوتا ہے. واہ, کافی بات سمجھ گئے نا. اچھا, آپ کی اور حمزہ علی عباسی کی سٹوری میرے خیال میں ایک جیسی ہی ہے, ریلیٹ کرتی ہے کہ اللہ اس کو بچا کے رکھے ایسی سٹوری سے یار, اچھا آدمی ہے, خوش رہے. نہیں
जो ऑब्वियसली वो स्पिरिचुअल जर्नी या जिसको हम रियलाइजेशन वाली जर्नी कह रहे हैं कि वो भी अपनी फील्ड में पीक पे हैं अभी भी, आप भी अपनी फील्ड पे, लेकिन साथ साथ आप लोग इस तरफ आए, उन्होंने भी बुक लिखी, आप भी बुक, अब हम बुक पे आ जाते हैं ना। यार मैंने तो एक कोविड में लिखी थी, बच्चों के लिए एक किताब थी। अब मैं सेकंड बुक पे मतलब इट्स द सेकंड, there's a 3-volume sort of situation that I've been writing for most of my life. वो मैं उसको जमा करके उसको एडिट करवा रहा हूँ. I don't know if I'll ever publish it in my lifetime. मैं लगा हुआ हूँ, कभी कभी मेरा दिल चाहता है हाँ कर लूँ. मेरा एक दोस्त है पब्लिशर है, एक मुझे भी अमेरिका से ऑफर आई हुई है कि वो क्या पढ़ने को मिलेगा अगर मेरे सामने वो किताब आएगी? बकवास, अटर बकवास. अगेन सेल्फ वर्थ बहुत बुरी है उस लेवल पे. बट पोइट्री है यार, मतलब बकवास बातें मैं जो दिल के अंदर आती हैं, इसी तरह की बातें जो मैं अभी कर रहा हूँ उसको मैं थोड़ी सी पोएटिक फॉर्म में लिख देता हूँ, कोई थोड़ी सी गाना फॉर्म में लिख दी, कुछ कैसा लिख दिया, कुछ ऐसा लिख दिया, कुछ नैरेटिव की छोटी सी प्रोज लिख दिया, इस तरह की चीज़ें. इसके ऊपर मेरा बिलीफ सिस्टम अभी नहीं बना हुआ कि आई डिज़र्व टू बी अ गुड राइटर टाइप सिचुएशन. अभी आपसे बात करते हुए ये भी रियलाइजेशन हो रही है कि अच्छा यार इसको इवन दो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, ये क्लिप, बाकी कोई क्लिप आपके पास हो ना हो, ये क्लिप सेव कर लीजिएगा. मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की बुक जिसमें पॉजिटिविटी की बात हो, जिसमें अच्छाई की बात हो, ये सदका जारिया यही है ना कि कहाँ बैठ के एक बंदा उसको रियलाइजेशन हो जाए और कहे कि यार इसने तो मेरे कर दिया आपने. इसके अंदर तो आपका नाम जाए. ओ ब्रो, दैट इज वो अब इंतजार रहेगा. ओके. सो टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, द बुक स्टार्टेड आउट वेरी नेगेटिव. अच्छा. It so the part of me that nobody's seen, all of the things that I have processed have been on those papers. So that is also one of the reasons that the projection of the brand or the person that I have become is so positive कि अगर उसके अंदर वो बातें निकल के जाएंगी तो लोग कहेंगे यार ये तो बातें ऐसी करता है, इसके अंदर से तो ये गुबार भी है. But I now feel कि people should be able to relate to all the anger, to the hatred, the negativity, the pessimism, the bleakness, the emotional vulnerability, all of that, and then be able to see the light. Because now I'll probably, with the way you said it, I think उसको इस तरह से divide कर देना चाहिए कि ये part, the transition and the positive. I think it's a great idea from your end. Thank you. सर प्लेजर. और मुझे लगता है कि ये जिस तरह मेरे जहन में अभी वो मूवी नहीं आ रही कि हीरो होता है, स्टार्ट में उसकी मसले मसाइल हो रहे होते हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी के एंड तक वो एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें वो कुछ सीख रहा होता है या कुछ पॉजिटिव हो गया होता है, कुछ अच्छा हो गया होता है, जिसकी वजह से वो उस मूवी का हीरो होता है. तो आई एम श्योर कि ये बुक बड़ी ज़बरदस्त रहेगी और मैं ज़रूर, आप ये पॉडकास्ट याद रखिएगा, मैं सबसे पहले खरीदूंगा. नहीं, मैं आपको भेजूंगा, उसमें आपका नाम आएगा यार. ये तो इस तरीके से मुझे कभी किसी ने बताया नहीं कि यार इसको इस तरीके, बिकॉज इट वाज सो पर्सनल फॉर मी दैट आई कुड नेवर डिसएंगेज फ्रॉम इट. बट नाउ इफ यू द वे यू सेड इट कि यार अच्छा शायद इसमें किसी का भला हो जाए तो. और आपने जो अभी पॉडकास्ट में भी ये बात की थोड़ी देर पहले कि लोग मिलते हैं, गाइडेंस देते हैं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसे देखता हूँ कि एक बंदा है जिसको कुछ नहीं पता या जिस तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची हुई, तो वो कहते हैं गाइडेंस दे दें. अब कोई होगा जो उसको कहेगा यार तुम कोई कारोबार शुरू कर दो, कोई होगा कि तुम ना जिम शुरू कर दो, पेट निकला हुआ, कोई कहेगा नहीं यार तुम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, तुम ये कर लो. तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों के लिए बुक होती है कि जिसमें उनको कुछ नहीं पता, और जब वो पहले पेज से एंड पे जाएंगे तो बहुत कुछ. अल्लाह करे किताब कोई पढ़ ले. बट इसी जिसको गाइडेंस चाहिए होती है ना, उसको पता होता है उसको गाइडेंस चाहिए और उसको किस चीज़ के लिए चाहिए. सबको पता है. लोगों को एक तो अपने आप के साथ इतना डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं. देखो हम लोग कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग. मैं बिलीव करता हूँ इन दी अनसीन. किताब आपकी जो कुरान है उसके अंदर ये बताने के बाद कि ये बुक उनके लिए है हु सीक गाइडेंस, उसके बाद पहली चीज़ ये है कि दीज आर द पीपल हु बिलीव और ट्रस्ट द अनसीन. अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, सबसे पहली चीज़ ये लिखी हुई है. तो अगर आप गैब में बिलीव करना शुरू करो, अब व्हाट इज़ गैब? द गैब इज़ योर क्रिएटिविटी, योर इमेजिनेशन. यू हैवंट सीन इट. पीपल डोंट स्पेंड इनफ टाइम क्रिएटिंग स्टफ, इमेजिनिंग स्टफ, मैनिफेस्टिंग जिसको आजकल बच्चे कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो ये सारी अटरम पटरम जो सारी चीज़ें हैं. द पॉइंट इज़ इट हैज़ टू कम फ्रॉम इमेजिनेशन, इट हैज़ टू कम फ्रॉम द क्रिएटिविटी, बिकॉज यू आर क्रिएटेड बाय
by the creator. So you have the creativity. Now, what are you going to create? Are you going to create misery or are you going to create joy? But you're creating at any given point in time, you are creating. If you're creating what you see and remember, you're creating that. If you're like, when I was younger, there was no way I could have been a designer. But I always thought I'd be a designer. There was no scientific, कोई साइंस ये बता ही नहीं सकती थी कि ये बंदा डिजाइनर बन सकता है. कोई नहीं बता सकता था. पॉसिबिलिटी खानदान में दूर दराज तक किसी का कोई ताल्लुक नहीं. पाकिस्तान में डिज़ाइनर कितने 2 4 5 डिज़ाइनर अटरम पटरम, ये क्या होना था, कैसे होना था? दिस इज द क्रिएटिव प्रोसेस. और ऐसा हुआ कि फिर बन गए, इंटरनेशनल हो गए. वो भी कराने वाला वही है. ये भी सारा कुछ क्रिएशन में ही था. ये अभी भी है चुल, बड़ा ही मज़ेदार चुल है कि अब ये करना है मैंने. बड़े अरसे बाद वो फ्यूल दोबारा से आया है, बड़े गुस्से के, बड़े गलत टाइम के बाद ये दोबारा से फ्यूल आया कि अच्छा अब तो ये करना है, और ये होगा, और ये हो रहा है, और ये हो रहा है, और ये हो रहा है, और ये हो रहा है. मतलब नज़र आ रहा है. किसी और को शायद अभी नहीं नज़र आ रहा, मुझे नज़र आ रहा है. बस हो सकता है लोग पागल कह रहे हैं, बट पागलपन इज द फाउंडेशन ऑफ समथिंग कूल टू हैपन. जब आप किसी चीज़ के लिए पागल होते हो तो वो बेसिकली आप अपने लिए हो रहे हो, और अपनी किसी कुछ आप करते हो, कुछ आप बड़ा करते हो, और ज़िंदगी में आप सीखते हो. मुनीब नवाज़ का मी टाइम क्या होता है? थेरेपी के लिए, या वो कहते हैं ना सुकून के लिए मुनीब नवाज़ क्या करते हैं? So I have a lot of rituals on that front. So अगर लोग ये मान सकें, वैसे तो मैं एक बहुत ही घटिया इंसान हूँ, बट मैं तहज्जुद के लिए मोस्टली उठ जाता हूँ. आई थिंक वो खामोशी का टाइम, एंड फॉर मी प्रेयर इज़ अबाउट सेंटरिंग योरसेल्फ, सो दैट इज़ अ मी टाइम. आई टॉक, मतलब वो होता है कि अच्छा अभी ये हुआ है. एंड आई ऑलवेज आई स्टार्ट सेइंग दिस, एंड आई विल शेयर इट विद पीपल इफ दे वांट टू बिलीव इट, कि द पर्सन दैट गोज इनटू द प्रेयर is not the person that comes out of the prayer. मतलब if I go in with a problem, I leave it. या फिर solution आएगा या But ताड़ा होया. This is no longer mine. And if my thing does not end with the kun or the gratitude, then I have to do it again. Then I go to the gym, the physical gym जिसको लोग कहते हैं, मैं उधर जाता हूँ. That's a me time. I'm listening to my heavy metal music. I'm like thrashing out. किसको सुनते हैं ज़्यादा? यार मैं बहुत सारा मेटल म्यूज़िक सुनता हूँ, रॉक म्यूज़िक सुनता हूँ, अल्टरनेटिव म्यूज़िक सुनता हूँ, कुछ भी. मतलब मेरा म्यूज़िक वही है, मेरे रेडियो पे वही म्यूज़िक चला है सारी ज़िंदगी. मतलब लोग कहते हैं यार ये तू क्या चला देता है कभी कभी, बट दैट बिल्ट अ कम्युनिटी अराउंड मी. आई हैव बीन लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ रॉक म्यूज़िक मोस्ट ऑफ माई लाइफ. सो पाकिस्तान में कौन सा फेवरेट रॉक बैंड है? खूबसूरत तरीन पाकिस्तानी म्यूज़िक है. आप अपने बॉयज़ को शुरू करें, नूरी से शुरू करें, जुनून से शुरू करें, वाइटल साइंस से शुरू करें, आप काराकोरम पे आ जाएं. आप अभी मतलब आप रॉक तो हमारी हिस्ट्री, हमारे रगड़े इतना खाते हैं बच्चे. इवन आपका जो रैप है वो भी इतना रगड़ा खाया हुआ बच्चे हैं. मतलब EP और कॉल्स, EP, आरो, नूरी, मतलब these guys are fantastic music. मतलब luckily I was brought up at that time when the rock music was a thing, but मतलब from Led Zeppelins to Pink Floyds to Pearl Jams to Moonspell to Saturnus to Metallica, मतलब the music has been such a big part of my life. और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जिम में उनको मोटिवेशन उन गानों से मिलती है, लेकिन कभी ऐसा भी वक्त आया कि मोटिवेशन नहीं मिल रही यार, जिम करने का दिल कर हुआ होगा. बट मेरे सो आई हैव नॉन नेगोशिएबल लिस्ट. मेरे फ़ोन में भी वो नॉन नेगोशिएबल लिस्ट है दैट आई विल प्रॉमिस माई सेल्फ टू डू. सो आपको पता है ये मेरे सारे ज़ाती सवाल हैं कि, और उससे मुझे सीखने का ये मिल रहा है कि हम जिम शुरू करते हैं, अब तो 6 पैक बना के ही निकलना है, लेकिन 2 महीने बाद कोई बीच में ब्रेक आया, यार दिल नहीं कर. मैं वो चाह रहा हूँ कि ये लोग जब सुनेंगे या देखेंगे तो वो क्या ऐसा नहीं करें, या क्या ऐसा करें कि जिससे वो मोटिवेशन बरकरार है. मोटिवेशन कुछ नहीं होता, बकवास बात है. डिसिप्लिन होता है. इफ यू आर नॉट गोना बी डिसिप्लिन्ड, सो the thing is, you always have ideas, I want to do this. There are active ideas and there are passive ideas. There are active pursuits and passive pursuits. So active pursuits are those dreams that will make you do something about them tomorrow or today.
एंड पैसिव परसूट्स आर द बकवास दैट वी विल डू, वो नहीं होती ओए मैं ओ छट देंगा ये कर दूंगा मैं जो करूंगा तू देखेगा टाइप. बट इफ यू नॉट गोइंग टू फॉलो इट अप विद एक्शंस यू आर स्टूपिड, यू आर जस्ट लाइंग टू योरसेल्फ. नोबडी, मतलब इफ यू से टू मी कि यार मैं कल मेरा सिक्स पैक बना होगा, मैं कहूँ भाई जान नहीं बना होगा यार, राइट. सो द थिंग इज लेकिन उस प्रोसेस का हिस्सा हो गया. अगर आप शुरू कर रहे हैं, अगर आपके एक्शंस आर फॉलोइंग योर वर्ड्स देन इट्स हैपनिंग. सो द थिंग इज मोटिवेशन हो सकता है शुरू में आपको किसी की बात से हो जाए, बट देन यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन दैट यू आर गोइंग टू डू, the actions that are going to be followed up with that stuff. So I have a list of non-negotiables in my phone. जबरदस्त. ये मैंने करनी है 7 चीज़ें दिन में. The other me time is I do what I call the closing of the day. मैं हर रोज़ रात को घर के बाहर चला जाता हूँ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जो भी मुझे डिपेंडिंग कि आज क्या क्या फेंकना है भाईजान. ये भी अच्छा. फिर उसी के दरमियान में यू स्टार्ट, मतलब ऑब्वियसली यूर सीकिंग गाइडेंस विद इन एज वेल विदाउट एज वेल, एंड यूर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू, एंड उसको आप एनालाइज करते हो, उसको आप प्रोसेस करते हो, उसको यू कम डाउन टू अ बेसिक कंक्लूजन अबाउट हाउ टू मेक इट वर्क, हाउ इट वर्क्स फॉर यू. एंड सो दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई डे. So building systems I think is much better than saying बेशक small systems हो. आज मैंने 5 मिनट किताब पढ़ना शुरू कर देनी है दिन की, 5 लाइनें कुरान की पढ़नी है, 5 की बजाय 1 नमाज टाइम पे पढ़नी है. Whatever works for you, just start the system. और फिर प्रोसेस का हिस्सा आप बन गए तो फिर आपका काम system. Once you start enjoying the system ना, so a lot of people ask me कि यार, so one of these kids came up to me at the gym and said कि यार how did you become successful? I was like, that's a great question. मुझे मतलब मैं अगले दिन मतलब थोड़ी देर बाद मैं उसको कहा यार बात सुन इधर आ, जवाब मिला. 2 सवालों के बाद मेरा भी यही सवाल था. अच्छा, so मैंने उसको ये कहा कि यार I don't think I had the option. I gave myself the option. When you give yourself the option, your brain will automatically go to plan B. तो जो बेंचमार्क सक्सेस का आपने बनाया हुआ था, मेरा सवाल चले रिफाइंड. इंटरेस्टिंग सवाल. बेंचमार्क आपने ये बनाया हुआ था, मुनीब नवाज यहाँ पे हैं या उस बेंचमार्क को क्रॉस कर चुके? नहीं, मुनीब नवाज सी सक्सेस का देखिए, जो benchmark फिजिकल तो आपने फिजिकल बेंचमार्क जो था ना, वो तो मेरे ख्याल से कभी भी इंसान कोई भी क्रॉस नहीं करता. फिजिकल बेंचमार्क आप उसकी एक्सेप्टेंस पे आ जाते हो कि यार अभी के लिए ये ठीक है, अभी के लिए इतना सारा कुछ है, मैं हैव नॉट वो सिर्फ ये कर लिया है, ये रह गया है, अब मैं इस पे फोकस करूं या इस पे फोकस करूं, इस पे ग्रेटफुल हूँ या उस पे मैं करूँगा रिग्रेट करूँ. हाँ इस पे होपफुल ज़रूर हूँ, इस पे होपफुल ज़रूर हूँ, बट वो टाइम तो है ना, आने जाने का टाइम, चीज़ों के होने वैसे का टाइम. मुतमईन है, सेटिस्फाइड है जिंदगी? अब हो गया हूँ थोड़ा बहुत. गुस्सा आता है, ये नहीं है कि गुस्सा नहीं आता, गुस्सा बहुत आता है, लेवल आता है. चले जाते जाते सबसे ज्यादा किस बात पे, किस पे गुस्सा है और क्या किया हुआ है? अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ, गुस्सा जब भी आया ना मैंने अपने आप को इंजर किया. आए हाय, ये उससे भी ज्यादा. चलो दूसरे को और तो बंदा बचा सकता ये है. बिल्कुल अच्छी बात है मेरे ख्याल से, मुझे लगता है यही ठीक है यार. किसी को खैर अब तो नहीं, अभी भी आता है, और अगर आएगा तो भी अपने आप को इंजर करने की कोशिश करूँगा, या फ्लिप करेंगे अगर कर सका. आइडियली आई वांट टू बी एट दैट प्लेस वेयर नहीं हो, बट कभी कभी होता भी है. तो हो जाता है, ईजियर सिचुएशंस में हो जाता है, बट यू सी व्हेन थिंग्स गेट रियली डिफिकल्ट, दैट्स व्हेन एवरीथिंग दैट यू से, ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स, ऑल ऑफ दिस बकवास दैट आई एम सेइंग, वो उसी वक्त पता चलेगा कि यार जब खुद करेंगे, जब बहुत रगड़े वाली हुई हैं सिचुएशंस, उसमें मैंने लेट्स यू मैंने 90 टाइम्स आउट ऑफ 100 मैंने कंट्रोल भी किया है, पर 10 दफ़ा भी लोगों को तो यही, उसको 10 दफ़ा गुस्सा आया था. मुझे इवन तो ज़िंदगी में याद है मुझे 7-8-9 दफ़ा गुस्सा आया हुआ है बस, बट वो ज़्यादा आया हुआ है, गलत है. चले मैं नहीं पूछता किस पे आया, लेकिन ये तो नहीं बता रहा सिचुएशन क्या थी? गुस्से शेरवानी का ऑर्डर आया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं. गुस्से की मैं आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम आइडिया दे सकता हूँ. वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आइडिया ये है कि व्हेन थिंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस,
تب آپ کو غصہ آتا ہے, تب آپ کی انا پہ غصہ آتا ہے, تب آپ کی سیلف پہ غصہ آتا ہے. جب آپ کی سیلف اور آپ کی ریالٹی میں فرق آ جائے اور آپ اس کو ڈفرینشیٹ نہ کر سکو کہ بھائی یہ ایکچولی ہو رہا ہے اور یہ میں چاہتا ہوں, پھر اس بات پہ غصہ آتا ہے. اور اس وقت ریئلائز یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایکچولی ہو یہی رہا ہے. تو یہ ریئلائز کرنا اس وقت. اب کون سا ایسا دور ہے, یعنی آپ نے ریڈیو بھی کیا, فیشن میں آپ کب سے ہیں, ٹی وی بھی کیا, کون سا ایسا دور ہے جس کا سب سے زیادہ نوسٹیلجیا ہٹ کرتا ہے کہ یار یہ والا دور نہیں گزرنا چاہیے تھا یار, 5 سال اس میں ذرا زیادہ ہو جاتا ہے. یہ والا پروسیس کر چکا ہوں. خیر سب اپنے ٹائم پہ بہترین ہوا ہے. یس دیر آر ٹائمز when I felt like I should have done more TV, where I should have done a little more acting, where I should have done a little more radio. تو اب کیوں نہیں کر لوں گا, I'm open to it. آ جائے گا. آج کوئی آپ کو آفر کرے آپ ایکٹنگ کے لیے تیار, مطلب اس ہفتے میں آ جائے گی آپ, وہ مسئلہ نہیں ہے. سو چیزیں آتی رہی ہیں. I was actually close to it. I had closed myself to it at times. ابھی کیا تھا, لاسٹ ایئر کیا تھا آئی تھنک ایک پروجیکٹ ایز این ایکٹنگ پروجیکٹ لاسٹ ایئر کیا تھا. وہ آ گیا تھا میری اس وقت بھی اپنی سیلف ڈاؤٹ آ گیا تھا کہ یار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. دین آئی اسپوک ٹو اے فرینڈ اینڈ ہی واز لائک یار دی سیٹ کہ تمہیں لگتا ہے وہ ڈائریکٹر الو کا بٹ ہے. میں کہا نہیں, ڈائریکٹر تو بہت اچھا ہے میرا, میں اس کا کام بڑا, میں اس کا فین بھی ہوں. میں عدنان سرور کی بات کر رہا ہوں, اٹس ون آف مائی فیوریٹ ڈائریکٹرز. اینڈ ہی سیڈ کہ یار آئی ہیو سم تھنگ دیٹ آئی وانٹ یو ٹو ڈو. اینڈ سو آئی while talking to a friend or two they were like کہ یار اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کو اپنا کام آتا ہے then why are you saying کہ تمہیں نہیں کرنا. اس نے کچھ سوچ کے ہی تمہیں آفر کیا ہوگا نا, اس نے تمہارے وہ پیسے تو نہیں دینے جو تمہیں آفر کر رہا ہے. سو آئی تھنک اٹ ورکڈ آؤٹ ریئلی ویل اینڈ آئی کیپ گیٹنگ آن اینڈ آف. اب کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. تو اب ناؤ آئی ایم اوپن ٹو اٹ. لاسٹ ایئر دس ایئر آئی ہوسٹڈ ون آف دا بگیسٹ سرکس تھنگ دیٹ ہیپنڈ ان پاکستان. سو وہ بھی میں نے کیا تھا, سرکس ہوسٹ کر رہا تھا بچوں کے لیے, وچ از کائنڈ آف وے آؤٹ مائی نارمل کمفرٹ زون. It was a lot of fun, It turned out super fun. Beautiful. اچھا, آخر میں میں آپ سے 3 سوال پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں ہم نے کوئی فیشن پہ بات نہیں کی اور ہم نے اتنی چیزوں پہ بات کی ہے, تو میرے خیال میں کپڑے بہت اچھی چیز ہوتی ہیں, لوگوں کو پہننے چاہیے. فیوریٹ ڈیزائنر آپ کا کون ہے, لوکلی انٹرنیشنلی؟ انٹرنیشنل اور پھر لوکل نیشنل کی بھی بات کر لیتے. بہت سارے ہیں یار. مجھے سو الیگزینڈر مکوین یوز ٹو بی ون آف مائی فیوریٹ. جارج ارمانی یوز ٹو بی, مطلب ان کو تو میں گرو کہتا تھا. انسپریشن ہوئی. Inspiration, I think when I started the brand there was a big influence of that. There's a lot of like designers that I really like. جو لوکلی آپ کے اب کام کر رہے ہیں, مجھے تو بہت سارے لوگ مشکل میں ڈالوں. نہیں بہت اچھا کام لگتا ہے ایکچولی. میں آپ کو بتاؤں مشکل بٹ ڈال دیں. ایک نام لیں. ایک نہیں میں لے سکتا کیونکہ مجھے نا دیکھو, سو ڈیزائنرز میں مجھے شیرو کا کام, HSY جو ہیں ان کا کام بہت اچھا لگتا ہے. ایز اے پرسن مجھے وہ بڑے انٹرسٹنگ کیریکٹر لگتے ہیں, میں ان کو بڑا لک اپ کرتا ہوں. آئی کیپ ٹیلنگ ہم ہاؤ ہی از پشنگ اٹ فارورڈ اسٹل. مجھے امیر عدنان کا کام بہت اچھا لگتا ہے, مجھے ہمایوں کا کام بہت اچھا لگتا ہے, مجھے فہد حسین کا کام بہت اچھا لگتا ہے, مجھے اور کون ہے یار اپنے کافی سارے دوست ہیں. عمر فاروق کا کام بہت اچھا لگتا ہے, ندا ازور کا کام بہت اچھا لگتا ہے. سب جتنے لوگ اسی, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, اگر وہ ڈیزائنر اس وقت تھوڑی سی بھی آئیڈینٹی بنا کے بیٹھا ہوا ہے نا یا بیٹھی ہوئی ہے, اس نے بہت رگڑا کھایا ہے. اور اگر ہم اس رگڑے کی عزت نہیں کریں گے تو میں اپنی انڈسٹری کے, اپنے کام کی, اپنے دل کی, جس چیز نے, جو میرا گھر ہے, جس نے مجھے حلال کی روٹی دی ہے پچھلے 25 سالوں میں اس چیز, اس کی محنت کی اگر عزت نہیں کر رہا تو لعنت میری زندگی پہ. Right? So I think anybody who's even وہ کاپی کر کے بھی کوئی پہنچا ہوا ہے نا, اس کی بھی عزت کرنی ہے بھائی. سوچ تھی. فیوریٹ سپر ماڈل پرانی نئی جو آپ کے ذہن میں آتا ہے. میں آپ کو مشکل میں نہیں, آپ کے ساتھ اتنے مزے کا پوڈ کاسٹ ہوا, ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں کنٹروورسی, کوئی ایک بتائیں. میں چاہتا ہوں یار کھل کے ٹائم لے. اور میرا ایمان وڈ پرابیبلی, ایمان علی اپنی جگر, ہماری میری تو اچھے انسان ہے, خوبصورت انسان ہے, بہترین انسان ہے. میرے خیال میں ان کے بعد کوئی وہ انہوں نے جو بینچ مارک سیٹ کیا تھا نا,
किस चीज़ का उन्होंने? ईमान अली बहुत प्यारी थी, बहुत, मुझे तो बहुत अभी पसंद भी हैं अच्छी थी। इंसान, और खुदा के लिए जब आई थी और उससे पहले भी बड़ा, और सुपर बड़े मॉडल दिल टूटे. एक she's a good friend and I think she's a fantastic person. और So, मेल सुपर मॉडल. मेल सुपर मॉडल अमीर था अपने ज़माने में, फ़ारूक मनान साहब थे, अमीर ज़ेब था, अब शहजाद है अपना बॉय. I think so many people doing some. Hasnain is doing fantastic work. I think again the point is, if these guys are doing it, if they're going out on the stage risking बकवास बातें ऑफ रैंडम पब्लिक, और मुझे ये नहीं पसंद आया, जैसे लोग खाना खाते हुए नहीं कहते ओ ये तो नमक ज़्यादा फीका है या ये नमक ज़्यादा है या नमक कम है. ओ भाई रोटी मिल रही है, खाओ, नहीं खाना ना खाओ. मतलब हम लोग, सो दीज पीपल आर रिस्किंग गोइंग आउट टू द पब्लिक, opening themselves up to all forms of criticism. I think they should be respected for that. और आखिर में वो कौन सा ऐसा एक्टर है, मॉडल तो नहीं खैर, वो कौन सा ऐसा एक्टर है जिसने मुनीब नवाज को सबसे अच्छा कैरी किया है और आज तक आप कहते हैं यार इससे बेहतर? बहुत बॉयज़ हैं यार, अल्लाह का इतना शुक्र रहा है इसमें भी. लेकिन थ्रू आउट, मतलब थ्रू आउट मैन, फ्रॉम 2003 to 2025, मतलब यार from the first guy who wore my clothes, Ali Kazmi, to Sirhan, to Fawad, to Imad, to Shan bhai, to मतलब वसीम अकरम, to आपके इस जवाब से पता चलता है कि सब आपको कितना चाहते हैं कि सब ने आपके कपड़े पहने. ये उनकी करम नवाजी है. मतलब अगेन म्यूजिशियंस फ्रॉम लाइक माय फर्स्ट म्यूजिक प्रोजेक्ट आई गॉट वाज विद सजाद अली यार. मतलब इससे बड़ी क्या मतलब सोचिए आप. कौन सा? इस गम के सिवा इस दुनिया में. अरे अरे अरे, माय अकाउंट्स एग्जाम दैट डे. अच्छा, वो मुझे याद है, वो लाइट ब्लू, द लाइट ग्रे लॉन्ग Light कोट. grey, हाँ, वो दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट आई गॉट. लाइक आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन. सो मतलब फ्रॉम सजाद भाई टू आतिफ टू जल जिनका टू, इतना सुरीला आगाज हुआ आपके. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनीब भाई, आप आए. आप, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि बहुत से पॉडकास्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सब अच्छे गेस्ट आते हैं, सब बातें करते हैं, लेकिन आपके साथ एक बड़ा पॉजिटिव पॉडकास्ट करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. और मैं आपकी बुक का इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि वो आएगी तो जिस तक पहुँचनी चाहिए उस तक पहुँच जाएगी. अब लगता है कुछ होगा. बट थैंक यू सो मच, यू आर फैंटास्टिक होस्ट. थैंक यू सो मच. जियो पॉडकास्ट की एपिसोड आपने देखी मुनीब नवाज़ के साथ, इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी हमने भी जानी, इनसे बहुत मज़े मज़े की बातें हुई. अगले एपिसोड में किसी और क्रिकेटर, एक्टर, म्यूजिशियन, सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.